بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ نئے شامل ہوئے، آپ سب کو خوش آمدید۔ رمضان المبارک کا وقت جو ہم نے ویسے چھٹی تو اس کو نہیں کہنا چاہیے، بہرحال ہم جو ہے وہ فارملی کلاس میں نہیں تھے، لیکن یقیناً ہم پڑھ رہے ہوں گے، جو پڑھا تھا اس کو ہم ریوائز کر رہے ہوں گے، کہیں اپلائی کر کے چیک کر رہے ہوں گے، تراویح کے دوران، تلاوت کے دوران، ویسے بھی۔ تو اس کے بعد آج ہمارا یہ کیو سی کی جو سیریز ہے اس میں سے 5واں کورس انشاءاللہ العزیز آج ہم شروع کریں گے، اسی ترتیب پر جیسا کیو سی 1 سے ہم نے شروع کیا تھا۔ ہر کورس کیو سی 5 تک جو ہے وہ 20 لیسنز پر مشتمل ہے اور 30 گھنٹوں میں مکمل ہوگا، یعنی 10 کلاسیں پلس ریویژن اور کوئزز ملا کر ٹوٹل تقریباً یہ 14 یا 15 سیشنز بنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا، اور ہماری گرامر کا جو حصہ ہم نے کور کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم پورا کر لیں گے۔ تو شروع کریں گے آج ہم صفحہ نمبر 16 سے۔ صفحہ نمبر 15 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ صفحہ نمبر 16 کا جو پہلا اشارہ ہے یہ آیت نمبر سورۃ البقرہ کی 106 اور 107 ہے۔ مقاصد کیا ہوں گے ہمارے کہ اگلے 5 صفحات پڑھنے ہیں۔ صفحہ نمبر آیت نمبر 106 سے لے کر 141 تک، یعنی پہلے پارے کے اختتام تک ہم یہ صفحات پڑھیں، اور جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں اس میں نئے الفاظ کو اگر ہم دیکھیں تو پیج نمبر 16 پر ہمیں 14 الفاظ نئے ملیں گے۔ ٹوٹل الفاظ کتنے تھے ہم نے کسی 1 میں پڑھا تھا، ایک پیج پر ٹوٹل الفاظ کتنے آ رہے ہیں؟ 135 اور راؤنڈ کر کے ہم نے کہہ دیا تھا کہ تقریباً اس کو ہم 130 پہ رکھ لیتے ہیں، ایوریج ہو جائے گا۔ تو 130 میں سے 14 نئے الفاظ ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 116 الفاظ ہمیں آتے ہوں گے۔ 17ویں پیج پر، پیج نمبر 17 پہ 19 نئے الفاظ، 18ویں پیج پر 17، اور پھر 19ویں پیج پر 12، اور 20ویں پیج پر 8 نئے الفاظ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کورس 4 کی طرح ہم 2 حصوں میں کورس کو کریں گے، جن میں پہلا پارٹ اے ہوگا جس میں قرآن کے صفحات ہوں گے، ہر صفحہ کے 4 سبق اور 5 صفحات ہیں تو 20 اسباق، اور گرامر میں ہم نحو پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ قرآن کریم کے مزید الفاظ کو سیکھیں گے، ہر سطر میں ایک لفظ ہمارے پاس نیا رہ جائے گا، اور اس کے علاوہ ہر صفحے میں 15 الفاظ سے کم یا تقریباً ہر سطر میں ایک نیا لفظ ہوگا۔ الفاظ معنی کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے اشارات کے ذریعے ہم یاد کریں گے، اور کوئی بھی نیا فقرہ پڑھیں گے تو اس فارمولے کو ذہن میں رکھیں گے، R5S10 لاؤڈ، یعنی ریلیکس کر کے 5 حواس کو استعمال کرتے ہوئے 10 سیکنڈ تک بلند آواز سے اس جملے کو، اس نئے فقرے کو دہرائیں گے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ یعنی دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کریں گے، تو مطالعہ کریں گے پورے تصورات اور احساسات کے ساتھ۔ TPI کے ذریعے نحو کے بنیادی قواعد سیکھیں گے۔ نحو ہم نے QC 4 کے آخر میں شروع کر دی تھی، تو اب یہاں پر ہمارا QC 5 کے اندر ٹوٹل گرامر جو ہے وہ نحو پر مشتمل ہوگی۔ کہ ہم صرف کے اشارات ہم چھوڑ دیں گے یا کم استعمال کریں گے۔ صرف والے اشارے جو ہم ٹیبلز کے اشارے کرتے تھے، ہوا ہم سے ہم نے شروع کیے تھے، وہ اشارات کم ہو جائیں گے، نئے اشارات ہم سیکھیں گے، اور بول چال کے جملے اسی پریکٹس میں ہم سیکھ لیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سبق۔ 16واں صفحہ ہے، 4 اشارات ہیں اس میں۔ پہلا اشارہ، ہاتھ ہم دوبارہ سے بایاں ہاتھ استعمال کریں گے۔ 5ویں کورس پر بایاں ہاتھ استعمال ہوگا، اور اس ترتیب پر چلیں گے ہم کہ یہ 16واں صفحہ ہے چھوٹی انگلی پہ، پھر یہ 17واں، 18واں، 19 اور ہم پہ آ کے ہم 20واں صفحہ کے اشارے یاد کریں گے۔ تو 16ویں صفحے کے 4 اشارات ہیں۔ نسخ اور نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟
خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ نسخ اور نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ اور مختصر اشارے ہیں، نسخ، سوال، خواہش، جنت، نسخ، سوال، خواہش، جنت، نسخ، سوال، خواہش اور جنت۔ پہلا اشارہ ہے نسخ اور نسیان۔ پچھلی آیتوں سے تعلق کیا ہے؟ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں موجود اہل کتاب کے حسد کو بیان فرمایا ہے۔ وہ لوگ مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے، یہاں اللہ تعالیٰ ان کے کچھ شبہات کا جواب دے رہا ہے۔ یعنی مسلمان جو اہل کتاب تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ دوبارہ سے مسلمان جو ہے ایمان والے راستے کو چھوڑ کر پھر سے اپنے وہی جاہلیت اور بت پرستی والے زمانوں میں چلے جائیں، اور اسی وجہ اللہ نے بیان فرمائی تھی حسدا من عند انفسہم، جو کہ وہ حسد کرتے ہیں۔ اور مزید ان کے شکوک و شبہات تھے، جس کے ایسے سوالات وہ پیدا کرتے تھے مسلمانوں کے سامنے، جس سے مسلمان بھی تھوڑے کنفیوز ہو جایا کرتے تھے، یا مسلمانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کے سوالات پیدا اٹھاتے تھے۔ تو ان سوالوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر ایڈریس کر رہے ہیں، جن میں سے ایک سوال تھا کہ کبھی کوئی بات نئی آ جاتی ہے، کبھی پہلی بات کو سے اپوزٹ کوئی نئی بات آ جاتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر تو اس کو ایک جیسا ہونا چاہیے، اس میں کوئی تبدیلیاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اسباب ہمارے لیے کیا ہیں؟ دو آیات میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کب وہی نازل کرنی ہے اور کب کون سی بہتر اور نئی چیز سکھانی ہے۔ اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کا مالک اور مختار ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی بچانے والا ہے، یعنی اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت کا مکمل احساس ہو۔ نئے الفاظ اگر ہم دیکھیں تو ان دو آیتوں میں ہمارے پاس نئے الفاظ ہوں گے، صرف 5 نئے الفاظ آئیں گے، باقی سارے الفاظ ہمارے پڑھے ہوئے ہیں۔ پڑھنے کی ترتیب ہماری پھر سے وہی ہے، پہلے ہم تلاوت کریں گے، پھر اس کا ایک رواں ترجمہ اور پھر لفظ پہ لفظ ترجمہ دیکھیں گے، اور اس کے بعد اسباب۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم جو کچھ بھی منسوخ کرتے ہیں آیات میں سے کوئی بھی، یا اسے بھلا دیتے ہیں، تو اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی اور لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے، کیا آپ نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما ننسخ من آیت، ما جو کچھ، ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کوئی آیت، آیتوں میں سے کوئی آیت۔ اب یہاں پر ننسخ پہ اگر میں سوال کروں، ما ننسخ، تو ننسخ تو اصل میں نسخ ینسخ یا نسخ ینسخ ہو تو ننسخ ہونا چاہیے، یہ ننسخ ہو گیا، آخر میں جزم آ رہی ہے، کیوں؟ کسی فور میں چھری والا لفظ ہے نا، ما، ما چھری والا لفظ کب ہوتا ہے؟ جب وہ کنڈیشن والا معنی دے رہا ہو۔ جی ٹھیک ہے، ان من اور ما کنڈیشن کے لیے جب آئیں تو اس وقت وہ چھری والے الفاظ ہوتے ہیں، اور یہاں پر یہ کنڈیشن والا معنی دے رہا ہے۔ اور وہ کیسے دے رہا ہے؟ ما جو کچھ ہم منسوخ کرتے ہیں، نأتی بخیر منہا، ہم تو، یہ جو تو آ رہا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پر یہ جو ما ہے یہ کنڈیشن کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ما ننسخ جو کچھ ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن آیتوں میں سے کچھ، او یا ننسی ہا، یہ ننسی بھی اصل میں تھا ننسی، انسا ینسی، القا یلقی کی طرح، انسا ینسی سے ننسی ہا، یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، اس پر بھی او کی مدد سے ما کا اثر یہاں پر بھی آ رہا ہے۔ ما ننسخ اور ما ننسی، جو کچھ ہم منسوخ کرتے ہیں یا جو ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی، یہ اب وہ آ رہا ہے کہ جب یہ ڈبل چھری والا ایکشن ہو رہا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا ان من اور ما ڈبل چھری والا کام کرتے ہیں،
کہ ان کے بعد اگر دو فعل مضارع ہوں تو ایک شرط ہوتی ہے اور دوسرا اس کا جو رزلٹ بتایا جا رہا ہوتا ہے، تو دونوں میں اگر فعل مضارع آئے تو دونوں پر جزم آ جاتی ہے. تو یہاں پر ننسخ اور ننسی یہ دو جو تھے کنڈیشن میں آ رہے تھے، اور نأتی سے اس کا جواب اور رزلٹ بتا رہے ہیں، وجہ بتا رہے ہیں. تو اس لیے نأتی اصل میں نأتی تھا، عطا یأتی کا ٹیبل ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس سے نأتی تھا، تو نأتی ہو گیا. ہم لے آتے ہیں بخیرن بہتر منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسا. یہ سارے الفاظ ہمارے پڑھے ہوئے ہیں. علم تعلم کیا آپ نے نہیں جانا، ان اللہ کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز کے اوپر خوب قادر ہے. نسخ کہتے ہیں ختم کر دینا، منسوخ کر دینا یا کالعدم قرار دے دینا. جب تورات و انجیل اور دیگر کتابوں کے مقابلے میں قرآن مجید کو آخری کتاب بنا کر نازل کیا گیا اور بعض احکام تبدیل کر دیے گئے، جیسے ہفتہ کے بجائے جمعہ کو خاص کرنا یا بیت المقدس کی بجائے قبلہ مکہ مکرمہ کو قبلہ بنانا، تو کچھ یہودیوں نے اس پر اعتراض کیا اور عام مسلمانوں کے دماغوں میں اس بارے میں شکوک و شبہات ڈالنا شروع کیے. کہنے لگے اگر یہ کتاب قرآن یعنی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس میں احکام میں تبدیلی کیوں کر ہوئی؟ یعنی قرآن یہ کہتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مسلمان تھے، حق پر لوگ تھے، وہ اہل کتاب تھے، اور ان اہل کتاب کے دین کے مطابق ہفتہ مبارک دن تھا، تو اب ہفتے کی بجائے جمعے کو مبارک کیوں بنا دیا گیا؟ اور ان اہل کتاب کے مطابق بیت المقدس قبلہ تھا، تو بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کو قبلہ کیوں بنا دیا گیا؟ تو یہ اگر جو ہے وہ حق ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر یہ تبدیلیاں کیوں کر رہی؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انسانوں کے لیے مختلف زمانوں میں کیا بہتر ہوتا ہے، کب اور کون سی نئی اور بہتر چیز انہیں سکھانی ہے. ہم ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. اسی طرح یہ بھی پیغام ہے کہ ہم یا تو پچھلی چیز سے بہتر چیز لے آتے ہیں یا اسی کی طرح لے آتے ہیں. بہتر کس حساب سے؟ یعنی انسانوں کے اعتبار سے بہتر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو جو چیز بنائی ہے ہر چیز بہتر ہی بہتر ہے، لیکن زمانوں کے اعتبار سے ایک چیز کسی پہلے زمانے میں بہتر تھی، اب زمانہ گزرنے کے بعد کوئی دوسری چیز اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق اس کو بہتر سمجھا تو وہ دے دی. تو کچھ لوگ اسلام سے نفرت کی وجہ سے اسلام کے خلاف شکوک و شبہات، غلط فہمیاں اور جھوٹے پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی تھیں. آج بھی غلط لوگوں کی جانب سے مختلف قسم کی غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے. ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر بہت سے ایسے جو ہے وہ کچھ گروپس ملتے ہیں ہمیں، کچھ فیس بک پر کچھ پیجز سے. کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں اس کا بڑا ایک شور اٹھا تھا، ہماری عدالتوں میں ان کے کیسز چلے، اور کچھ کے ابھی تک چل رہے ہیں. سوشل میڈیا پر دین کے بارے میں، دین کے احکام کے بارے میں، یا کچھ ہسٹوریکل فیکٹس جو تھے، کچھ واقعات، ان واقعات کو لے کر جو ہے وہ مختلف قسم کے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کر رہے تھے. تو ان سب کے لیے ہمارے ذہن میں یہی بات ہونی چاہیے کہ اللہ نے اپنی حکمت کے مطابق جب جس چیز کو بہتر سمجھا وہ اپنے بندوں کو عطا فرمائی. اس آیت کو دہرائیے میرے ساتھ. ما ننسخ من آیت، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، او ننسہا، یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا، تو ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلہا، یا اس جیسا. علم تعلم، کیا آپ نے نہیں جانا، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر خوب قادر ہے. جی سسٹر عظمیٰ، آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ جی سر، میں بس یہ ڈبل چیک کرنا چاہتی ہوں. ماں جو ہے وہ ننسخا کو اس نے جزم دے دی خواہ کو، اور جو ننسی تھا یہ یا اس میں کاٹ دیا اس نے. جی ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور سر یہ جو آؤ تھا یا اس کا بھی کوئی اثر ہوا ہے؟ یہ بھی تو یہ کنیکٹنگ ہے نا، اس نے کنیکٹ کیا ہے ماں کے ساتھ. اچھا. ننسخ اور جو اور ننسی کو. جی اچھا سر، اب اس میں نہ تی میں بھی یا کٹ گیا. جی
ٹھیک ہے، تو اس میں ماں کا پھر اثر تو 3 لفظوں پہ ہو گیا. نہیں نا، میں یہی بتا رہا تھا کہ ماں کا اصل جو ہے ماں نے 2 چھریاں چلائی ہیں. اب ٹھیک ہے. جب 2 چھریاں چلائی ہیں نا تو پہلی چھری میں ننسخ اور ننسی دونوں کٹ گئے ہیں، اور دوسری ٹھیک ہے. چھری میں تی کے آخر سے یا کٹی ہے. یعنی جب بھی اوکے. کنڈیشنل جملہ آتا ہے نا تو کنڈیشنل جملے کے اندر ایک شرط تو نہیں ہو سکتی نا، ایک سے زیادہ بھی تو شرطیں ہو سکتی ہیں. اگر یہ کرو گے یا یہ کرو گے یا یہ کرو گے یا یہ کرو گے، یہ یا کے ساتھ جو شرطیں آ رہی ہیں تو یہ سب ایک ہی شرط ہے. اگر تم نے یہ کیا یا یہ کیا یا یہ کیا یا یہ کیا، اس سب میں فعل مضارع ہے تو ان سب پر اسی ایک ہی چھری کا اثر چلے گا. تو اگر تم نے یہ کیا یا یہ کیا یا یہ کیا تو ایسا ہوگا، تو کے بعد دوسری چھری چلے گی. ٹھیک ہو گیا؟ ایز اپنی ایک جو مجھے سمجھ لگی ہے اس میں ہم یہ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ اس ایک جملے میں جتنے بھی مضارع میں فعل آ رہے ہیں سب کے اوپر چھری چل گئی. جی، اس مطلب ایک جملہ بنے گا، ایک میں ہوگا کنڈیشن آئے گی، اگر یہ ہوا تو یہ ہوگا. اس پورے مفہوم کے اندر جتنے فعل مضارع آئیں گے ان سب پر چھری چل جائے گی. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. دوسری آیت کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. صدق اللہ العظیم. کیا آپ نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ کے لیے ہی ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، اور نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار. تو علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یہ سارے الفاظ پڑھے ہوئے ہیں. ملک کہتے ہیں بادشاہت کو، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں، من ولی، کوئی حمایتی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار، کوئی مدد کرنے والا. ولی ولایت سے ہے، صفت مشبہ بن رہا ہے. ولی من کی وجہ سے یہ ولی ہو گیا ہے. اور ولا نصیر، نصیر بھی نصر ینصر سے ناصر مدد کرنے والا، اور نصیر بہت زیادہ مدد کرنے والا. تو اب اگر یہاں پوچھوں میں کہ یہ نصیر کیا ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں صفت ہے یا مبالغہ ہے؟ صفت مشبہ. مبالغہ اور صفت میں فرق کیا بات کی تھی ہم نے؟ اگر وہ فعل لازم سے ہوگا تو فعیل کے وزن پر صفت ہوگا، اور اگر فعل متعدی سے ہوگا تو پھر فعیل مبالغہ. کے وزن پر آنے والا مبالغہ ہوگا. تو یہ نصیر جو ہے یہ ناصر، مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی. لازم اور متعدی کا کانسیپٹ بھی ایک دفعہ تازہ کر لیتے ہیں. لازم وہ ہے کہ جس کا اثر کسی دوسرے پر نہ پڑے. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لازم وہ ہے کہ جس کے ٹیبل میں ہم نے اسم مفعول نہیں پڑھا، اور متعدی وہ ہے کہ جس کا اثر کسی دوسرے پر پڑے یا ٹیبل میں جس کا اسم مفعول آ رہا تھا. تو نصرہ ینصرو سے ناصر اسم فاعل بنا تھا، منصور اسم مفعول بنا تھا، مفعول پڑھا بھی تھا اور اس کا اثر پڑ بھی رہا ہے، اس لیے یہ فعل متعدی ہوا. اس سے آنے والا فاعل جو ہوگا وہ مبالغہ کہلائے گا، صفت نہیں کہلائے گا. تو اس نصیر جو ہے یہاں پر اسم مبالغہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، کوئی کنفیوژن تو نہیں؟ نہیں سر. ٹھیک ہو گیا جی. پوری کائنات اللہ ہی کی ملکیت ہے. یہاں اللہ ہمیں اس کی بادشاہت پر اور اس کی قدرت و طاقت پر غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے اللہ کی حکومت تمہاری نگاہ و تصور سے کہیں زیادہ پھیلی ہوئی ہے. کسی سونامی، زلزلے یا طوفان کی آمد کے وقت اپنی کمزوری کو محسوس کریں. ایسے حالات میں تم صرف اور صرف اللہ کی حفاظت ہی کے بھروسے ہوتے. آپ لوگوں میں سے کوئی کسی اونچی بلڈنگز کے درمیان ہو اور زلزلہ آ جائے اور بلڈنگ جھولتی ہوئی نظر آئے تو اس وقت کوئی جو ہے وہ خیال نہیں آتا. لہٰذا یہاں شاید کوئی 2016 میں یہیں الفلاح کی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ایک دن زلزلہ آیا اور ہم باہر نکلے تو آس پاس ساری اونچی اونچی بلڈنگز تھیں اور بالکل سامنے والی بلڈنگ کو دیکھا تو ویسے جھول رہی تھی.
اس وقت احساس ہوا کہ اس وقت کسی کا بھی خیال نہیں آ رہا کہ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں، صرف اللہ کی طرف خیال تھا کہ اللہ بچا لینا۔ تو جو اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں، ہنگامی حالات، ان موقعوں پر خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی کسی طرف سے مدد کا ذریعہ نظر نہیں آتا تو انسان اپنی بے بسی کو محسوس کرتا ہے اور صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مشرکوں کی حالت یہ ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ آپ ان کو دیکھیں گے جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی کسی بھنور میں پھنس جائے تو پھر صرف اللہ کو بلاتے ہیں اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، لیکن اگر یہ نجات پا جائیں اور کنارے پر پہنچ جائیں تو پھر سے جو ہے وہ اذا ہم یشرکون شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کائنات کے بڑے اور پھیلے ہوئے انتظام کا تصور کریں، جن میں سے بہت سارے حصے تو ایسے ہیں کہ ہم ابھی تک انہیں پوری طریقے سے سمجھ ہی نہیں سکے۔ ایسے پودوں کا بڑھنا، جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں کی دنیا، کھانے اور پانی کا سسٹم، اوزون سے بچاؤ کا سسٹم وغیرہ، یہ بہت سے ایسے سائنسی راز ہیں جو ابھی تک اس پر محنت ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، ابھی تک ہم اس کی گہرائی میں پہنچے ہی نہیں ہیں۔ وہ اللہ جو اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے، اربوں کھربوں پیچیدہ نظاموں کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے، اس کے لیے کائنات میں موجود انسانوں کے لیے زیادہ بہتر ہدایت اور رہنمائی کو لانا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ اپنی حکمتوں کے مطابق چیزوں کے اندر تبدیلی کرتا رہتا ہے۔ اس بات کی خوشی اور مسرت کو محسوس کریں کہ جس تنہا اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، ہم اس رب کے ماننے والے ہیں۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا اگر ہم اس کے ساتھ مخلص اور وفادار رہیں گے۔ وہ ہمیشہ ہماری مدد اور رہنمائی کرے گا۔ ہر قسم کی مخالفت، جھوٹی خبروں اور اسلام کے بارے میں پھیلائی غلط فہمیوں کے مقابلے میں ہماری حفاظت کرنے کے لیے، وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کی رہنمائی کو قبول کرنا ہے۔ اپنا محاسبہ کیجئے، کیا ہمیں اللہ کی جانب سے ملنے والی ہدایت پر مکمل اعتماد اور یقین اور بھروسہ ہے؟ کیا میں حل تلاش کرنے کے لیے کتابوں سے رجوع کرتا ہوں؟ کیا میرا یقین اسلام کے خلاف جھوٹے الزامات سے لڑکھڑا جاتا ہے؟ کیا میں غلط لوگوں کو صحیح جوابات کے ذریعے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں؟ کیا میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ ہماری مدد کرنے اور ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہر وقت محسوس ہے؟ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے۔ اگر نہیں ہے تو کوئی ایک میدان تو کم از کم ہمیں لے لینا چاہیے کہ یا تو ہم دوسرے لوگوں کے جو کنفیوژنز کو بھی کلیئر کرنے کیا ہونا تو یہ چاہیے۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمارا اتنا اسٹڈی اور مطالعہ تو ہونا چاہیے کہ ہمارے اپنے ذہنوں میں کوئی بھی شکوک و شبہات آئیں تو کم از کم ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں، اپنے آپ کو کسی گمراہی سے بچا سکیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ ایسے کلمات پڑھنے کا حکم کیجیے کہ میں انہیں صبح و شام پڑھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہا کرو: اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب و حاضر کو جاننے والے، ہر چیز کے رب اور اس کے مالک، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے شرک کے شر سے۔ تو یہ کلمات ہمیں بھی پڑھتے رہنا چاہیے، صبح شام ایک دفعہ تو کم از کم پڑھ لینا چاہیے۔ اس آیت کو دہرا لیں، ایک مرتبہ یہ کلمات میرے ساتھ دہرا لیں، پھر آیت دہراتے ہیں۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ۔
अच्छा जी, आयत को दोहरा लें तर्जुमा के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम तअलम अन्नल्लाह, क्या आपने नहीं जाना कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, उसके लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाहत। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा मिन वलिय्युम वला नसीर, कोई हिमायती और ना ही कोई मददगार। अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमा देख लें। कोई आयत जिसे हम मनसूख करते हैं या उसे हम भुला देते हैं तो उससे बेहतर या उस जैसी ले आते हैं। तो क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है? क्या तू ये नहीं जानता कि अल्लाह ही के लिए आसमान और ज़मीन की बादशाहत है और तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई हामी और मददगार नहीं है? असबाब फिर से देख लें। अल्लाह ताला जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, कब वही नाजिल करना है और कब कौन सी बेहतर और नई चीज़ सिखाना है। अल्लाह हर चीज़ पर मुकम्मल कुदरत रखता है, वह हर चीज़ का मालिक है। अल्लाह के सिवा ना कोई मददगार है और ना ही कोई बचाने वाला। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह हमें ईमान की मजबूती, अपनी किताब की मोहब्बत अता फरमाइए, शैतानी वसवसों से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाइए, बल्कि तमाम शुकूक व शुबहात का मुकाबला करने में हमारी मदद फरमाइए और हमें इल्म अता फरमाइए। प्लान बनाया जाए कि मैं हर हफ्ते में कम अज़ कम एक बार ज़मीन व आसमान की तख्लीक पर गौर व फिक्र करूँगा। और एक प्लान साथ और ले लें कि शैतानी वसवसों और शुकूक व शुबहात जो हमारे आसपास फैले हुए मुख्तलिफ सवालात हैं, हम इन सवालात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे किसी किस्म के वसवसे से बचने के लिए, ताकि कभी भी कोई गुमराह शख्स या कोई जमात या कोई गिरोह हमें हमारे ईमान से डगमगा ना सके। अस्मा और अफ़आल देखें तो अस्मा में से आयतिन आया है, आयत की जमा आयात आ चुका है। अस्समावात, समा की जमा समावात, वली की जमा औलिया, औलिया वली हिमायती और मुहाफिज सबको कहा जाता है। मा नंसख, फतहा का पैटर्न है नसखा यनसखु, इनसख नासिख मनसूख, नस्ख नस्ख करना मनसूख कर देना। तालम अलिमा यालमु इलम आलिम मालूम इल्म जानना। मुल्क दरबा का पैटर्न मालाका यमलिकु इमलिक मालिक ममलूक मुल्क मालिक होना या मिल्क मिल्कियत होना। नसीर नसरा यंसुरु उनसुर नासिर मंसूर नस जानना उसने जाना। कमजोर अफाल में नती अता यती ईती आतिन मतीयुन इतियान आना। और मजीद फी में नुनसी अनसा युनसी अनसी मुनसिन मुनसन इंसान भुला देना। नसिया यंसा आता है समिया यस्माउ के पैटर्न पर, खशिया यख्शा नसिया यंसा रदिया यर्दा उसका माना होता है भूल जाना, खुद भूलना, और अनसा युनसी का माना भुला देना। तो ये थे हमारे अफ़आल और अस्मा जो हम अब तक पढ़ चुके हैं। और बाकी जज़म की हालत में ये मानन सख वगैरह आया, इसकी हम प्रैक्टिस पीछे ही पहले ही कर चुके हैं। उसके अलावा अलम तालम 2 मरतबा आया, ये भी जज़म की हालत है लम की वजह से। तो कुरान वाला हिस्सा इसके साथ हमारा मुकम्मल हुआ है। हम चलेंगे अब ग्रामर की तरफ। ग्रामर में हमने 16A में क्या पढ़ना है जी? कोई सवाल तो नहीं इसमें, कोई कंफ्यूजन परेशानी? अच्छा जी, ग्रामर में जुमला फेलिया पढ़ेंगे हम। और जुमला फेलिया से पहले हम शुरू करते हैं फिर से एक दफ़ा तारुफ के तौर पर। अरबी ग्रामर के बेसिकली 3 हिस्से होते हैं, 3 में से 2 पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं हम, सर्फ और नहव। सर्फ किसको कहते हैं? जो हमने टेबल्स पढ़े थे, फतहा, दरबा, नसरा, समिया, काला, दआ, हदा, जितने भी टेबल्स हमने पढ़े थे ये सर्फ कहलाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि मादे के हरूफ को मिलाकर अल्फाज की मुख्तलिफ सूरतें बनाना, चाहे वो फ़ेल बने या वो इसम बने, किसी भी सूरत में मुख्तलिफ हरूफ को जोड़कर बामानी अल्फाज बनाने को इल्म सर्फ कहते हैं। इस इल्म की बदौलत हम ये सारे अल्फाज बनाते हैं। हमने जो पढ़ा कि फ़आला के साथ यफ़आलु होगा, नसरा के साथ यंसुरु होगा,
اسم فاعل ناصر ہوگا، اسم مفعول منصور ہوگا، یہ سارا جو وزن تھے اور جو ڈائیاں تھی جن میں ہم نے مختلف مادوں کو رکھ کر بامعنی الفاظ بنائے تھے، یہ ہے علم صرف۔ اور نحو کیا ہے کہ ہم نے یہ جو بامعنی الفاظ بنا لیے ہیں ان الفاظ کو جوڑ کر جملے بنا لینا۔ مثلا ایک لفظ ہمارے پاس تھا البیت اور ایک لفظ تھا کبیر، دونوں کو ملا کر اس کمبینیشن کے ساتھ جوڑا کہ پہلے کو ال کے ساتھ لکھا، دوسرے کو بغیر ال کے لکھا، دونوں کو پیش کے ساتھ رفع کی حالت میں لکھا، تو ایک ہمارے پاس جملہ بنا البیت کبیر، گھر بڑا ہے۔ اس کو ہم نے نام دے دیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اسی طرح نحو کے اندر ہم ایک کام اور کر سکتے ہیں کہ مختلف الفاظ کو ملا کر پورا جملہ بنانے کی بجائے چھوٹے چھوٹے فریزز اور کمپاؤنڈز بنا لیے جائیں، جوڑیاں بنا لی جائیں، جن میں کچھ آدھا ادھورا سا معنی تو سمجھ میں آئے، پورا معنی سمجھنا ہے، پھر ان جوڑیوں کو لے کر کچھ مزید الفاظ ایڈ کر کے پورے جملے بنا لیے جائیں۔ میں جیسے جوڑیوں کی مثال دی ہوئی ہے، فی الارض زمین میں، بیت کبیر بڑا گھر، ذالک البیت وہ گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کمپاؤنڈز ہیں دو دو الفاظ کے، ان سے کچھ ادھورا سا مطلب تو آ رہا ہے، بالکل بے مقصد تو نہیں ہے، لیکن ایک کمپلیٹ سینس نہیں مل رہا۔ تو ان جوڑیوں کو جوڑ کر، ان جوڑیوں کے ساتھ ہم نے مزید کچھ الفاظ ایڈ کیے اور ہم نے ایک کمپلیٹ سینس والا جملہ بنا لیا۔ مثلا خلق اللہ الارض، اللہ نے پیدا کیا زمین کو، فی یومین 2 دنوں میں، تو فی یومین نے آ کر پچھلے جملے کو تھوڑا مزید واضح کر دیا، کلیئر کر دیا۔ کان ھذا بیتن کبیرن، یہ ایک بڑا گھر تھا، ان ذالک البیت بیت اللہ، بے شک وہ گھر اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ کمپاؤنڈز اور جوڑیوں کو ملایا کچھ اور الفاظ کے ساتھ، اس انداز سے ہمارے پاس ایک جملہ بن گیا۔ تو یہ نحو میں ہم کرتے ہیں کہ بنے ہوئے الفاظ کو اکٹھا کر کے جملے بنا لینا، یا ان الفاظ کے ذریعے پہلے جوڑیاں بنا لینا، پھر ان جوڑیوں کو مزید الفاظ کے ساتھ ایڈ کر کے پورا جملہ بنا لینا اور ایک سینس بنا لینا۔ اور سب سے ایک بڑی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ چیز جو کی جاتی ہے نحو کے ذریعے، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ کے آخر میں پیش پڑھنا ہے، زبر پڑھنا ہے، زیر پڑھنا ہے، ڈبل حرکت پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اور واو نون کے ساتھ لانا ہے یا یا نون کے ساتھ لانا ہے۔ تو لفظ کسی نہ کسی رول میں آتا ہے، تو اس رول میں آنے کی وجہ سے اس کی آخری حرکت چینج ہوتی رہتی ہے۔ تو کبھی وہ ایک، جیسے ہم جملہ اسمیہ پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا کے رول میں آئے گا تو وہ رفع کی حالت میں آئے گا، خبر کے رول میں آئے گا تو وہ رفع کی حالت میں آئے گا۔ مزید آگے ہم کچھ پڑھیں گے، کچھ ایسے رولز ہیں کہ جن رولز میں آئے گا تو وہ زبر کے ساتھ آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ٹیبلز کی پریکٹس کی تھی، تو حل ضربا زیدن کرتے تھے ہم، زید وہ تھا جس پر اثر پڑ رہا ہے، تو جس پر اثر پڑتا تھا اس کو ہم زبر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو اسی طریقے سے کچھ اور ایسی کنڈیشنز ہوں گی، اگر وہ پائی جا رہی ہوں تو پھر زیر کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ساری تبدیلیاں نحو کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ لفظ کے آخر پہ زبر، زیر یا پیش کیا آئے گا۔ کورس 4 میں ہم جملہ اسمیہ سیکھ چکے ہیں۔ جملہ اسمیہ کیا تھا؟ جو جملہ اسم سے شروع ہو۔ اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس کے اندر شرائط کیا تھی؟ 2 اسم ہوں گے ٹپیکلی، جو ایک سادہ سا آسان جملہ اسمیہ ہوگا۔ اس میں 2 اسم، 2 حصے ہیں اس کے، اور ایک سادہ اور آسان سا جب جملہ اسمیہ ہم لیتے ہیں تو اس میں 2 اسموں میں سے 2 حصوں میں سے دونوں حصے ہی اسم ہم نے لیے ہیں۔ یہ اس کی اور صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، آگے چل کر ہم ایسے جملہ اسمیہ بھی پڑھیں گے کہ جن میں ایک حصہ تو اسم ہے لیکن دوسرا حصہ اسم نہیں ہے، وہ فعل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ہم ایڈوانس لیول پہ جب جائیں گے انشاءاللہ QC 6 میں یہ بات پڑھیں گے۔ فی الحال ہم اتنا رکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں 2 حصے ہیں، ایک کو ہم نے نام دیا تھا مبتدا اور دوسرے کو نام دیا تھا خبر۔ ہم نے بات کی تھی کہ مبتدا چونکہ ابتدا میں آ رہا ہے، شروع میں آ رہا ہے، اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا مبتدا، اور اس کی کچھ شرائط تھی کہ وہ عام طور پر ال کے ساتھ ہوگا، یعنی معرفہ ہوگا، ال والا ہوگا، یعنی اگر وہ ایک کامن لفظ ہے تو اس کو ال لگا کر اس کو پراپر ناؤن کر لیا جائے گا، ادروائز یا وہ کسی کا نام ہو جائے گا، جیسے محمد، ہود، صالح وغیرہ کی مثالیں ہم نے پڑھی تھیں۔ اور دوسرا اسم جو ہوگا وہ ٹپیکلی بغیر ال کے ہوگا، یعنی نکرہ ہوگا، اور دونوں ہی رفع کی حالت میں ہوں گے۔ ہم نے رفع کی حالت بتانے کے لیے اشارہ یہ کیا تھا
ایک سنگولر ہوگا تو ایک انگلی کا اشارہ ہوگا اور اس کو اوپر کی طرف ہم کریں گے، یعنی یہ کھڑی حالت ہے، قائم حالت ہے، اسٹرانگ حالت ہے، کھڑی ہوئی حالت ہے۔ تو ہم نے اشارہ کیا تھا البیت کبیر، البیت کبیر۔ ہم ازیوم کریں کہ ہمارے سامنے یہ لفظ لکھا ہوا ہے البیت اور کبیر، تو جو لفظ عربی چلتی ہے دائیں سے بائیں، تو پہلا اشارہ دائیں ہوگا، دوسرا اشارہ بائیں ہوگا، اس سے آگے اگر کچھ اور ہوگا تو اس سے آگے ہم اشارہ کریں گے۔ تو اس انداز سے ہم نے اشارہ پڑھا تھا البیت کبیر، البیت کبیر۔ تو اسم سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہم نے نام دیا تھا جملہ اسمیہ۔ اس کی مزید کچھ مثالیں تھی، ترجمے کے ساتھ ہم دہرا لیتے ہیں ایک مرتبہ، دہرائیے۔ اللہ غفور، اللہ معاف کرنے والا ہے، البیت کبیر، گھر بڑا ہے، المسلم صادق، مسلمان سچا ہے۔ اور جمع کی مثال لی تھی المسلمون صادقون، المسلمون صادقون، مسلمان بہت سارے سچے ہیں۔ ایک بار دہرائیے، اللہ غفور، اللہ غفور، صرف عربی دہرانی ہے۔ البیت کبیر، البیت کبیر، المسلم صادق، المسلم صادق، المسلمون صادقون، المسلمون صادقون۔ اب ہم سیکھیں گے جملہ فعلیہ۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوگا جو فعل سے شروع ہو رہا ہے۔ تو جملہ فعلیہ میں ٹپیکلی اگر ہم دیکھیں تو 3 حصے ہوں گے۔ جملہ فعلیہ میں ٹپیکلی ہمیں 3 حصے نظر آئیں گے۔ ایک تو ہوگا فعل، کام کرنے، ایک تو ہوگا فعل یعنی کام، دوسرا ہوگا فاعل کام کرنے والا، ایک ہوگا کام، ایک ہوگا کام کرنے والا، اور تیسرا ہوگا وہ جس پر کام کا اثر پڑا۔ جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہمارے سامنے ضرب خالد زیدن، ضرب خالد زیدن، ضرب مارا، کس نے مارا؟ خالد، خالد نے مارا، کس کو مارا؟ زیدن، زید کو مارا۔ تو دیکھ رہے ہیں مارنے والا جو ہے وہ اس کو ہم نے رفع کی حالت میں لیا خالدن، اور جس کو مار پڑی ہے اس کو ہم نے زبر کے ساتھ لکھا اور اس کو کہتے ہیں نصب کی حالت۔ تو ضربہ فعل ہے، اس کا ہم کوئی اشارہ نہیں کر رہے، فعل کا اگرچہ ضربہ کا یہ اشارہ ہم نے پڑھا ہے لیکن ہم یہاں فی الحال یہ اشارے چھوڑ رہے ہیں۔ ابھی ہم فوکس کریں گے نحو والے اشاروں پر۔ تو ضربہ پہ ہم کوئی اشارہ نہیں کریں گے، آگے جو اسماء پر رفع کی اور نصب کی حالت بتانی ہے اس کو ہم بتائیں گے اپنے اشارے کے ساتھ۔ تو ضربہ ہم کہیں گے خالدن، ضرب خالدن، اور نصب کی حالت بتانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ مثال کے طور پر اگر میں یوں سمجھاؤں کہ یہ خالد زید تھا، زید یوں کھڑا تھا، خالد نے آ کر اس کو مارا اور یہ گر گیا، ٹھیک ہے کیا؟ یہ خالد کھڑا تھا، سوری زید کھڑا تھا، خالد نے ادھر سے آیا کھڑا تھا، خالد مضبوط تھا، اسٹرانگ تھا، خالد نے اپنے رول کو جو ہے وہ پلے کرتے ہوئے اس نے زید کو مارا۔ تو یہ اس کو جب مار پڑی تو یہ زید گر گیا ہے۔ تو اس کو ہم یوں اشارہ کرنے کی بجائے یہ ذرا مشکل ہے، تو ہم دائیں ہاتھ کو، کیونکہ زید بھی مذکر ہے تو ہم اس ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے یہ کریں گے خالدن زیدن، خالدن زیدن، یعنی اس انگلی کو گرا لیں گے، یوں ترچھا کر لیں گے، خالدن زیدن، ضرب خالدن زیدن، ضرب خالدن زیدن، ضرب خالدن زیدن، اس طریقے سے۔ تو عربی میں اسم کی اصلی حالت یہ ہے کہ اس پر ضمہ ہو یا ڈبل ضمہ ہو، اس پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے، ضمہ۔ تو پیش یا ڈبل پیش ہونا یہ اصلی حالت کہلاتی ہے، گویا کہ وہ کھڑی ہوئی حالت میں ہے اور کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ جیسے خالدن زیدن، تو خالد نے زید کو مارا، تو زید پر اثر پڑا ہے اس لیے وہ گر گیا۔ یہی بات ہم انگلی کو آڑی کر کے یعنی گرا کر بتا سکتے ہیں کہ رفع کی حالت ہوگی تو انگلی کھڑی ہوگی، نصب کی حالت ہوگی تو انگلی ترچھی لیٹ جائے گی، اثر پڑنے کی وجہ سے یہ انگلی لیٹ چکی ہے۔ نصب کی حالت بتاتی ہے کہ اس پر اثر پڑا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے، اردو میں جب ہم نے بتانا ہو کہ اس نے کام کیا ہے اور اس پر کام کا اثر ہوا تو ہمیں نئے حروف یا نئے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں خالد نے مارا،
زید کو، تو عربی میں نے اور کو کا جو رول ہے یا نے اور کو کا جو مفہوم ہے یہ ہمیں زیدن، خالدن اور زیدن دے رہے ہیں۔ دن بتا رہا ہے کہ خالد نے کام کیا ہے اور زیدن بتا رہا ہے کہ زید پر اثر پڑا ہے، تو اس کے لیے کوئی نئے الفاظ ہمارے سامنے نہیں ہوں گے۔ تو اب ہم اس کی ٹی پی آئی کے ساتھ پریکٹس کریں، میرے ساتھ اس جملے کو 2 سے 3 مرتبہ پریکٹس کریں، اشارہ بھی کریں گے ساتھ۔ ضرب خالد زیدن، ضرب خالد زیدن، ضرب خالد زیدن، ضرب خالد زیدن، مارا خالد نے زید کو۔ اب ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر زید کو پہلے لے آئیں اور میں کہتا ہوں ضرب خالدن زیدن، سوری ضرب زیدن خالدن، ضرب زیدن اشارہ بھی لے آئیں واپس اور اس کی حالت بھی لے آئیں اور خالدن، تو اس طریقے سے بھی یہ آ سکتا ہے۔ تو ہمیں جگہ تبدیل کرنے کی کوئی ایسا جتنا زیادہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مفہوم وہی رہے گا پھر بھی۔ یعنی عربی زبان میں کسی کے رول کو بتانے کے لیے اس کی پوزیشن یا جملے کے اندر اس کی جو لوکیشن جو ہے وہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا کہ اس کے آخر میں پڑے جانے والی حرکت امپورٹنٹ ہے۔ خالدن کو اگر زید کو پہلے لکھ دیں، زیدن خالدن کر دیں، تو بھی مفہوم وہی رہے گا کہ خالد نے مارا ہے، زید کو مارا ہے۔ اگرچہ لوکیشن کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو خالد مارنے والا آگے بعد میں چلا گیا ہے اور زید جس کو مار پڑی ہے وہ پہلے آ گیا۔ تو ایسا ہمیں نظر آئے گا، کئی جگہوں پر ایسا ہمیں نظر آئے گا کہ کام کرنے والا بعد میں ہوگا، جس پر کام کا اثر پڑا ہے وہ پہلے ہوگا۔ ٹپیکل جو ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس کا جو رول ہے جنرل وہ یہ ہے کہ پہلے فعل ہو، اس کے بعد کام کرنے والا ہو، پھر وہ ہو جس پر کام کا اثر پڑا۔ یہ ایک جنرل رول ہے، لیکن اس رول میں تبدیلی ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ جو کام جس پر کام کا اثر پڑا ہے وہ پہلے ذکر کر دیا جائے اور جو کام کرنے والا ہے اس کو بعد میں لایا جائے۔ تو یہ لوکیشن چینج کی وجہ سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، اصل فرق پڑے گا جب لفظ کے آخر میں آنے والی حرکات میں تبدیلی ہوگی۔ اگر ہم ضرب خالدن زیدن کر دیتے ہیں تو تب چینج ہوگا مفہوم، خالدن خالدن کی بجائے خالدن کرتے ہیں اور زیدن کی بجائے زیدن کرتے ہیں تو معنی ٹوٹل چینج ہو جائے گا۔ پھر کیا ہو جائے گا؟ ضرب زیدن خالدن، زید نے مارا خالد کو مارا۔ تو یہ جو آخری حرکت ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ مزید کچھ مثالیں لکھیں، ترجمہ دیکھتے ہیں۔ دعا نوح قوما، کیا ترجمہ ہوگا؟ دعا کا معنی پکارا، دعا کی، پکارا نوح نے علیہ قوم السلام کو، نے قوم کو بلایا، نوح نے قوم کو۔ یدخل مؤمن جنتن، کیا ترجمہ کریں گے؟ مومن داخل ہو جائے، یدخل داخل ہوتا ہے، مومن مومن جنتن جنت میں، داخل ہوگا مومن جنت میں یا داخل ہوتا ہے، دونوں مفہوم ہو جائے۔ یعمل مسلم خیرن، عمل کرتا ہے مسلمان اچھا خیرن، عمل کرتا ہے مسلمان، مسلمان اچھے عمل کرتا ہے۔ تو دہرائیں ان تینوں جملوں کو ایک مرتبہ دہرائیے اشاروں کے ساتھ، صرف عربی۔ دعا نوح قوما، دعا نوح قوما، يدخل مؤمن جنة، يدخل مؤمن جنة، يعمل مسلم خيرا، يعمل مسلم خيرا۔ الحمدللہ۔ اب ایک اور جملہ دیکھیے، خلق پیدا کیا، اللہ الارض اللہ نے زمین کو، خلق اللہ الارض پیدا کیا اللہ نے زمین کو، خلق اللہ الارض، خلق اللہ الارض۔ مزید جملے دیکھیں، حفظ یاد کیا، المسلم القرآن یاد کیا مسلمان نے قرآن۔ اگلا جملہ، یقرأ المؤمن الحدیث، کیا ترجمہ ہوگا؟ پڑھتا ہے مومن حدیث، پڑھتا ہے مومن حدیث۔ یقرأ
मुमिनु अल हदीसा यस्माउ सालिहु सीरता, यस्माउ सुनता है एक इंसान सुनता है, सीरत, अस्सालिहु नेक आदमी, अस्सीरा सीरत। तो हफिज़ल मुस्लिमुल कुरआना यक़रउल मुमिनुल हदीसा यस्माउस सालिहुस सीरता। इसकी जमा बनानी हो अगर तो यहाँ पर भी वही रूल आएगा, मुस्लिमू है तो जमा बनाएगी मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। ठीक है। हफिज़ा अल मुस्लिमु अल कुरआना तो जमा क्या बनेगी, हफिज़ा अल मुस्लिमूना अल कुरआना। कोई सवाल तो पैदा नहीं हो रहा ज़हन में? जी, फेल की जमा नहीं बनी, फेल वही जी। रहेगा। बिल्कुल, फेल जो है यहाँ पर चेंज नहीं होगा, फेल सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है। हाफिजा, हाफिजा अल मुस्लिमु सिंगुलर होगा तो भी हाफिजा ही होगा, और प्लूरल आ रहा है अगर इसका जो फाइल है हाफिजा अल मुस्लिमूना तो भी फेल सिंगुलर ही रहेगा। इस फर्क को बिल्कुल अच्छे तरीके से जहन में रखिएगा। एक सूरत में ये फेल भी जमा आएगा, कब? जब इसको अल मुस्लिमूना को पहले ले आए। अगर मैं कहता हूं अल मुस्लिमूना और फिर कहना है कि उन्होंने कुरान याद किया तो फिर हम कहेंगे अल मुस्लिमूना हफिजू अल कुरान, यानी जुमला इस्मिया में जमा हो फिर जाएगा। ये जुमला इस्मिया बन जाएगा, फिर ये जुमला इस्मिया बन जाएगा। अल मुस्लिमूना मुब्तदा बन जाएगा और हफिजू अल कुरान ये जो है वो एक पूरा जुमला जो है वो उसके लिए खबर बनेगा। ये डिटेल्स इंशाल्लाह हम आगे लेकर चलेंगे। बहरहाल फिलहाल इतना ज़हन में रखें कि जब फेल आए और फेल के बाद उसका फाइल काम करने वाला अलग से लफ्ज़ों में मौजूद है, एक नया लफ्ज़ लिखा हुआ है, तब फेल हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा। हफिजा अल मुस्लिमु फाइल बन रहा है, एक अलग नया लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसको हम फाइल बना रहे हैं तो अल मुस्लिमु हफिजा सिंगुलर आया। हफिज अल मुस्लिमूना में हफिजा फेल है, अल मुस्लिमूना एक लफ्ज़ नया लफ्ज़ अलग से लिखा हुआ है सेपरेट, जिसको हम हाफिजा के लिए फाइल और काम करने वाला बना रहे हैं, तो इसलिए हाफिजा यहाँ भी सिंगुलर आया। लेकिन अगर हाफिज अल मुस्लिमूना की बजाय हमने इसको जो प्रोनाउन है उसके साथ जाहिर करना था तो फिर हम हाफिजू कहते, उसके साथ हम नहीं कर रहे इसलिए हम फेल को हमेशा सिंगुलर ही रखेंगे। अगर जुमला में फेल और फाइल दोनों मौजूद हों तो ऐसी सूरत में फेल हमेशा वाहिद ही आता है। तो पहले फेल को वाहिद से जमा बनाने की फिक्र न करें, इस तरह से आप आसानी से जुमला बना सकते हैं। तो अब यक़रउल मुमिनु अल हदीसा, इसकी जमा बनानी है तो कैसे बनाएंगे? सर काइंडली पिछली स्लाइड यक़रउल मुमिनूनल हदीसा। यक़रउल मुमिनूनल हदीसा। तारिक साहब क्या कह रहे थे सर? सर काइंडली पिछली स्लाइड दिखाइए जी। ये वाली जी, ये अगर जुमले में फेल और फाइल दोनों हों तो ऐसी सूरत में फेल वाहिद आएगा। लेकिन सर इसमें ये कंडीशन भी तो होगी ना कि उस सूरत में फेल पहले आना होना चाहिए और फाइल बाद में होना चाहिए। बिल्कुल, जब जुमला फेलिया की हम बात कर रहे हैं तो ये अंडरस्टूड होने की वजह से। मैं पहली कंडीशन की बात कर रहा हूँ, अभी वो मैं भूल जाता हूँ 2 मिनट के लिए। अगर जुमला में फेल और फाइल दोनों हों तो ऐसी सूरत में फेल वाहिद आएगा। इसमें कंडीशन क्या है ना जी कि फेल पहले हो और फाइल बाद में हो। अभी के लिए हम इस कंडीशन को याद रख लें, लेकिन जब हम आगे चलकर पढ़ेंगे ना तो हमें ये पता चलेगा कि जब हम आगे चलेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि फाइल जो है वो फाइल फेल से पहले आ ही नहीं सकता। फाइल फेल से पहले नहीं आ सकता। जो भी मिसाल दी थी ना मैंने, अल मुस्लिमूना हाफिजू अल कुरान, तो उसमें जो अल मुस्लिमूना पहले आया है वो फाइल नहीं है। अल मुस्लिमूना वो मुब्तदा बना लेंगे और हाफिजू के अंदर हुम है ना, हमने इशारा किया था हाफिजू, और इसके अंदर हुम छुपा हुआ है, तो वो जो हुम है हम उसको फाइल बनाएंगे जी। ठीक है। ये चूंकि थोड़ा सा अगले लेवल की बात है इसलिए यहाँ पर इसको इन्होंने टच ही नहीं किया। बहरहाल आप अपनी आसानी के लिए इसको ज़हन में रख सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने पास नोट कर लें कि फेल और फाइल दोनों हों और पहले फेल हो और बाद में फाइल आ रहा हो। दुरुस्त है।
ठीक है जी। अरे तारिक साहब पढ़ाते रहे ना तो इनके स्टूडेंट्स भी ऐसे ही क्वेश्चन किया करते थे, तो उन्होंने कहा जरा बदला लेते हैं। नहीं मैं अपनी समझ के लिए कर रहा जस्ट हूँ। ऑन अ लाइटर नोट। क्वेश्चन हमेशा आदमी अपने आप को मुतमिन करने के लिए करता है ताकि बिल्कुल सर, बिल्कुल। चीजें जो है वो डिस्टॉर्टेड ना हो उसके ज़हन में। चले सर, अभी क्लियर हो गया सर? जी बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तीसरा जुमला है यस्माउ सालिहु सीरता। जमा बनानी है तो तारिक साहब बनाकर बताएं जी, कैसे बनाएंगे तारिक साहब? कौन सी जी? यस्माउ सालिहु यस्माउ अस्सीरता। सालेहूना, यस्माउ सालेहूना, सालेहूना सीरता। अस्सीरता मफूल को भी नहीं छेड़ेंगे, वो भी उसी तरह रहेगा, सिर्फ जी। फाइल को चेंज कर रहे हैं हम। यस्माउ अस्सालिहूना सॉरी, यस्माउ सालिहूना अस्सीरता, सीरता, यस्माउ सालिहूना अस्सीरता। तो और मुअन्नस की सीरत मुनाफा। सीरत अच्छा। सीरत में एक उंगली आ जाएगी ना जी? जी, सीरत में पहले एक ही उंगली आएगी। एक उंगली होगी। और अगर फेल की मुताबिकत को हम इसका ख्याल रखेंगे मुअन्नस के साथ, अगर मुस्लिम था तो हाफिजा था, तो मुस्लिमा अगर होगा तो फिर हाफिजत हो जाएगा। जी जी ठीक जाहिद है। साहब ये लास्ट स्लाइड पर जाएं, एक सेकंड मैंने। जी। अच्छा, ये जो आप पढ़ रहे हैं यस्माउस सालिहून अस्सीरा, आप इसको पढ़ते हैं अस्सालिहून अस्सीरता, नस्सीरता भी पढ़ सकते हैं ना? जस्ट वांट असल तो वही है कि यस्माउस सालिहून अस्सीरता, यहाँ पर तो ठीक। सिर्फ अलग अलग बताने के लिए ठीक, अस्सालिहून और अस्सीरता पढ़ रहा हूँ। अदरवाइज जो पढ़ा जाएगा तो वो यही होगा, यस्माउस सालिहून अस्सीरता। ठीक है जी। मुज़क्कर फेल, फाइल मुज़क्कर था तो फेल भी मुज़क्कर था, अगर फाइल मुअन्नस है तो फिर फेल भी मुअन्नस बन जाएगा। जैसे हफिज़त अल मुस्लिमतु अल कुरआन, हफिज़त अल मुस्लिमतु अल कुरआन। बाएं हाथ का इशारा अगर करना चाहें तो ठीक, अदरवाइज इसको भी दाएं हाथ से ही कर सकते हैं, क्योंकि ये चूंकि तरतीब बदलेगी फिर। अल मुस्लिमतु अल कुरआन तो हम यूं चले हुए हैं, इसको यूं चलाएंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, तो हम दाएं हाथ ही लेते हैं। हफिज़तिल मुस्लिमतु अल कुरआन, हफिज़तिल मुस्लिमतु अल कुरआन। यक़रउल मुमिनु अल हदीसा, इसकी मुअन्नस क्या बनेगी जी? यक़रउल मोमिनतु, मोमिनतुल हदीसा। सोच लें, फेल को भी मुअन्नस एक करना है। सेकंड मुझे दें, एक सेकंड। तकरा जी हाँ, ये सामने टकरा हुआ आएगा, तक़रउल मोमिनतुल हदीसा। तक़रउल मुमिनतु अल हदीसा, जी हाँ, ना हुआ यक़रउ हिया तक़रउ पढ़ा था, जी तो बिल्कुल बिल्कुल। तक़रउल मुमिनतु अल हदीसा, तक़रउल मुमिनतु अल हदीसा, तक़रउल मुमिनतु अल हदीसा। अगला जी, यस्माउस सालिहुस सीरता, तस्माउ तस्माउ सालिहुस सीरा, तस्माउ सालिहतु अस्सीरता, तस्माउ सालिहतु अस्सीरता, तस्माउ सालिहतुस सीरता, तस्माउ सालिहतुस सीरता। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा 16A और B मुकम्मल हो गया, और हम यहाँ पर जो है वो नमाज का वक्त भी करीब है, तो अब हम लेंगे ब्रेक। कोई क्वेश्चन अगर है तो 5 मिनट ले सकते हैं हम, अभी कोई 2-1 मिनट बाकी हैं अजान होने में। किसी का कोई क्वेश्चन हो कर सकते हैं, अदरवाइज हम ब्रेक ले लें। तो नमाज के बाद 7:30 पे हम दूसरा सबक इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ठीक है जी, ठीक है। क्वेश्चन इसका मतलब है नहीं है सर 25 मिनट की ब्रेक 30 पे स्टार्ट करेंगे, हाफ 30 मिनट पे जी इंशाल्लाह। 25 मिनट की ब्रेक होगी, जी ठीक है 25। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन। वेलकम बैक जी, ब्रेक के बाद आप सबको खुश आमदीद। आज हम QC5 के पहले सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे हैं,
اور بریک سے پہلے ہم نے ایک لیسن مکمل کیا تھا پیج نمبر 16 کا اشارہ اے اور اس کے ساتھ کی گرامر، اور اب ہم بریک کے بعد پیج 16 کا دوسرا اشارہ اور ساتھ گرامر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن فہمی کے دوران آنے والے 2 چیلنجز اور ان کا حل۔ 2 چیلنج ہیں، الفاظ و معانی کو سمجھنا، اس کے لیے ہمیں اشارات اور فقروں کے ذریعے ہم سیکھ سکیں گے، اور گرامر کے لیے ہم TPI کا استعمال کریں گے اور بول چال کا۔ 30 پارے ہیں، عام طور پر جو قرآن کے نسخے پرنٹ ہوتے ہیں ان میں 20 صفحات ہوتے ہیں۔ ہر جو ہے وہ صفحے کو 4 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور یہاں پر یہ اشارات کے فوائد ہیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ ہم آتے ہیں ڈائریکٹ اپنے آج کے سبق کی طرف۔ ہم پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 16، اور یہ ایک اوور ویو ہے پورے پہلے پارے کے مضامین کا۔ پہلے 5 صفحات پر ہدایت اور مخاطبین ہدایت کا تذکرہ ہے، دوسرے 5 صفحات پر بنی اسرائیل کا واقعہ شروع ہوا، بنی اسرائیل کے حالات اور واقعات، تیسرے 5 صفحات میں بھی، اور اب 16واں اور 17واں پیج تک بنی اسرائیل کے واقعات چلیں گے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے حالات چلیں گے۔ ہم اشارات کو یاد کر رہے ہیں اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر۔ پہلا اشارہ ہم پڑھ چکے ہیں، نسخ و نسیان، تو پورے اشارات ہیں نسخ و نسیان۔ کیا تم بھی سوال کرو گے، خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے، خواہش اہل کتاب کی، جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ اور مختصر اشارے، نسخ، سوال، خواہش، جنت، نسخ، سوال، خواہش، جنت، نسخ، سوال، خواہش، جنت۔ دوسرا اشارہ ہے، کیا تم بھی سوال کرو گے۔ اس سے پہلے اللہ نے مدینہ میں موجود یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح مسلمانوں کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ یہاں اللہ نے مسلمانوں اور یہود کو تنبیہ کی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں۔ تو سیکھنے کی غرض سے سوالات ضرور کیے جائیں، لیکن سوال ایسے نہ ہوں کہ جو بغاوت یا سرکشی یا رکاوٹیں پیدا کرنے کی نیت سے کیے جائیں۔ سوال کرنا، کہیں پر کسی بھی موقع پر اگر سوال کرنا ہے تو بالکل سوال کیا جا سکتا ہے، اگر واقعی میں سوال برائے سوال ہو اور سیکھنے کی غرض سے ہو۔ لیکن اگر سوال کا مقصد رکاوٹ پیدا کرنا ہے یا کوئی انتشار پھیلانا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ سوال کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ نئے الفاظ کو اگر ہم دیکھیں تو 2 نئے الفاظ ہمیں ملیں گی جی ان آیات، اس ایک آیت میں۔ آئیے تلاوت سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال کیے گئے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، اور جو کفر کو اختیار کر لے ایمان کے بدلے میں تو تحقیق وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ام، بھلا، کیا، تریدونا، تم سب چاہتے ہو، ارادہ یریدو سے تریدونا، تم سب چاہتے ہو، ان تسألو، اصل میں کیا تھا، تسألونا، تسألونا تھا، ان نے آ کر اس کا نون ڈراپ کیا۔ اب اگر اگلا سوال کریں کہ ان کی وجہ سے نون ڈراپ ہوا ہے تو یہ نون کا ڈراپ ہونا نصب کی وجہ سے ہے یا جزم کی وجہ سے؟ ان کیا کرتا ہے فعل مضارع کے آخر میں، نصب یا جزم؟ سر نون کو ڈراپ کر دیتا ہے تو نون ڈراپ جزم ڈراپ ہوتا ہے، جمع میں ہمیشہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ اچھا، تسألو کا واحد کیا ہے؟ تسألونا کا واحد کیا ہے؟ تسألو، 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 اس سے پہلے ان لگائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تسأل، تسألا۔ ان کے بعد اگر فعل مضارع آئے تو فعل مضارع سنگولر کے آخر میں زبر آتا ہے۔ ان یضربا، ان اللہ لا یستحیی ان یضربا مثلا ما، ان یضربا، ٹھیک ہے۔ تو ان تسألو کے آخر میں سے نون ڈراپ ہوا ہے، لیکن یہ جزم نہیں ہے، نصب ہے، نصب، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔
ہم نے اس کو ہم یوں اب تسألو جزم اور نصب دونوں میں ایک ہی جیسا نظر آئے گا. ہم نے پہچان کرنی ہے کہ یہ نصب کی حالت ہے یا جزم کی حالت ہے. تو کیسے پہچان کریں گے؟ پیچھے دیکھیں گے کہ جزم والا حرف ہے یا نصب والا حرف ہے. تو جزم والے حروف ہم نے پڑھے تھے لم، لما، لام امر اور لا نہیں والا پڑھا، ان، من اور ما، یہ سارے جزم دیتے تھے. اور نصب دینے والے کون سے تھے؟ ان، لن، لی، حتی. یہ ہم نے پڑھے تھے کہ ان کے بعد جو ہے وہ اگر فعل مضارع آئے تو وہ نصب کے ساتھ آتا ہے، یعنی سنگولر ہوگا تو زبر آئے گی، پلورل میں اس میں بھی نون چلا جائے گا. تو یہاں پر تسألو میں جو نون گیا ہے یہ نصب کی وجہ سے گیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ان تسألو کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سئلا، سألا اس نے سوال کیا، سئلا وہ سوال کیا گیا. سئلا کون سوال کیا گیا؟ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سوال کیے گئے، من قبل اس سے پہلے، یعنی آپ سے پہلے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے مختلف قسم کے سوال کیے گئے. کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے اس طرح سوال کرو؟ موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے سوال ہیں ذہن میں ہمارے؟ وہ گائے کے قصے میں جو سوال کیے تھے انہوں نے، ایک کے بعد ایک سوال، ایک کے بعد ایک سوال، کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، کیا کرتی ہو، بار بار فضول سوال جو تھے. وَمَن يَتَبَدَّلْ، یہ اصل میں وَمَن يَتَبَدَّلْ تھا، ملا کر پڑھنے کی وجہ سے لام کے نیچے آگے زیر، يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ. وَمَن اور جو کوئی بھی، يَتَبَدَّل اختیار کر لے، بدل دے، الکفر کفر کو، بالایمان ایمان کے بدلے. سر یہ ملانے کے لیے ہم نے یہاں پہ زیر لگائی، ہم زبر کیوں نہیں لگائی؟ وہ اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے پھر گرامر؟ اصل میں عربوں کے یہاں نا جو عربی زبان میں یہ ہے کہ کوئی بھی ساکن ہے اگر اس کو کسی وجہ سے حرکت دینی ہے، اسپیشلی اس طرح کے کیسز میں ملانے کے لیے، تو وہ زیر ہی دیتے ہیں، کیونکہ یہ عارضی ہوتی ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا اصل اعراب نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم اس کے نیچے پیش لگا دیں، اگر اس پر پیش لگا دیں من یتبدل الکفر، تو پھر اس کا اعراب غلط ہو جاتا ہے. اصل میں تو یتبدل یتبدلو اصل تھا، لیکن من آیا ہے وہ ڈبل چھری والا. ٹھیک ہے، من نے آ کر یتبدلو کو یتبدل کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یتبدلو کے اندر فعل میں پاسبل ویز کیا ہیں؟ یا تو فعل کے آخر میں یتبدلو پیش ہو، وہ ہو نہیں سکتا کیونکہ پہلے من ہے اور من آخر میں جزم دیتا ہے. دوسرا پاسبل طریقہ یہ ہے کہ زبر آ جائے، یتبدلا، وہ بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ من زبر نہیں لگائے گا بلکہ جزم دے گا. اور تیسرا ہے جزم جو کہ اس پہ ہے، لیکن اب مجبوری ہے کہ ملا کر پڑھنا بھی ہے. تو زیر ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی بھی چیز کو کنفیوز نہیں کرے گی ہمیں. اگر پیش کے ساتھ کریں گے تو کنفیوژن ہوگی کہ من نے اس کو جزم کیوں نہیں دی، زبر لگائیں گے تو بھی کنفیوژن آئے گی کہ یہ تو من زبر تو نہیں لگاتا، یہ زبر کیوں آئی ہے. جبکہ زیر جو ہے یہ ہمیں خود انڈیکیشن دے دے گی کہ یہ یہاں پر عارضی طور پر آئی ہوئی حرکت ہے، یہ اس کی ایکچوئل حرکت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس وجہ سے ایسی صورتوں میں جہاں پر حرکت کی ضرورت پڑے تو زیر لگا دی جاتی ہے کیونکہ یہ عارضی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا، کلیئر بات؟ جی سر. ٹھیک ہو گیا جی. وَن یتبدل جو کوئی بدل دے، الکفر کفر کو ایمان کے بدلے. تو یہ یتبدل میں پھر وہی میں نے سوال کرنا تھا، تو یہ آپ کے سوال کے جواب میں وہ بات آ گئی کہ یتبدلی اصل تو نہیں ہے، عارضی ہے. تو اصل اس میں کیا ہے؟ یتبدل جزم. اور وہ جزم کیوں ہے؟ من کی وجہ سے. وہی من ہے جو ان، من اور ما میں ڈبل چھری والا کام کرتا ہے. تو جو اختیار کر لے کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے، فقد ضل تو تحقیق تو یقیناً، ضل وہ بھٹک گیا، گمراہ ہوا، سواء السبیل سیدھے راستے سے، سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آسمان سے کوئی کتاب نازل کیجئے یا کوئی نہر جاری کر دیں. اللہ نے تمام مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ اس قسم کے سوالات اور مطالبات نہ کیا کریں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے ایسے ہی سوالات اور مطالبات کیے تھے، جیسا کہ یہ مطالبہ تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو واضح اور کھلم کھلا نہ دیکھ لیں۔ رسولکم، اس میں یہود سے بھی خطاب ہے کہ اے یہود، اب تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی مت کرو، جیسا کہ اس سے پہلے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر چکے ہو۔ اور یقیناً انسان اس وقت اپنے عقیدے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جب وہ اللہ سے یا اس کے رسول سے غلط انداز میں، بے ادبی کے انداز میں، بے احترامی کے انداز میں گفتگو کرتا ہے یا کوئی سوال و جواب کرتا ہے۔ تو ہمیں حدیث و سنت میں دیے گئے احکامات پر بھی بالکل سوالات نہیں کرنے چاہیے، اس طریقے کے سوال جو سرکشی اور بغاوت پر مشتمل ہوں۔ اگر واقعی میں کسی بات کے سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے تو اس کو پوچھنے کے لیے کسی اہل علم سے رابطہ کرنا چاہیے اور ان سے جا کر اپنی کنفیوژن کو دور کر لینا چاہیے۔ لیکن کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ شک شبہ پھیلانے کی، جو ہے شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے اس طریقے کے سوال نہیں اٹھانے چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں جس کام سے تمہیں منع کر دوں اس سے دور رہو، اور جس کام کا حکم کروں اس پر جہاں تک تم سے ہو سکے اس پر عمل کرو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بہت زیادہ سوالات کرنے اور اپنے پیغمبروں سے اختلاف کرنے نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو حدیث سے بھی ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ فضول سوال نہیں کرنے چاہیے۔ آیت کو دہرا لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام تريدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو اختیار کرے کفر کو ایمان کے بدلے، فَقَدْ ضَلَّ، تو یقیناً وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ تو کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے؟ تو جو ایمان کے بدلے کفر خرید لے، اختیار کر لے، تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے۔ بس بات پھر سے وہی ایک ون پوائنٹڈ سبق ہے کہ سیکھنے کی غرض سے تو سوال کیے جا سکتے ہیں، بغاوت اور سرکشی کے لیے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ اسلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جو نعمت تو نے ہمیں عطا کی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے میں ہماری مدد فرما، سچی لگن کے ساتھ اپنی زندگی میں لانے کے لیے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد فرما اور ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ انشاءاللہ جب کبھی مجھے اسلام کے متعلق کوئی سوال ہو یا شبہ ہو تو میں اللہ سے ہی علم کی بھیک مانگوں گا اور علماء اور اہل علم سے اس کے بارے میں رہنمائی لے لوں گا اور ان سے پوچھ لوں گا، تاکہ میں کسی قسم کی گمراہی کا شکار نہ ہوں۔ اسماء اور افعال میں رسول کی جمع رسل پہلے بھی آ چکا، سبیل کی جمع سبل راستہ۔ 3 حرفی سے عدمند افعال میں سے مصدر آیا ہے الکفر، کفر یکفر، اکفر کافر، مکفور کفر۔ کفر کا معنی انکار کرنا، کفر اس نے انکار کیا۔ اچھا، کمزور حمزہ والے یا یکساں حروف والوں میں سے تسألو حمزہ والا فعل ہے، سأل یسألو، سل سائل مسئول سؤال، سوال کرنا، سأل اس نے سوال کیا۔ اور ضل کا ٹیبل تو ہم کر کے آئے ہیں، ضل یضل، ضل ضال ڈیش ضلالۃ، گمراہ ہونا، ضل وہ گمراہ ہوا۔ مزید فی میں تریدون اسلمہ کا پیٹرن ہے اقامہ کی طرح، ارادہ ارادہ یرید، ارد مرید مراد ارادہ، اور ارادہ کا معنی چاہنا چاہت، اور ارادہ اس نے چاہا۔ یتبدل یہ تدبر کا پیٹرن ہے، تبدل یتبدل تبدل، متبدل ڈیش تبدل بدلنا،
तबद्दला यतबद्दलु तबद्दल मुतबद्दिल डैश तबद्दुल, ईमान आमना युमिनु आमिन मुमिन मुमन ईमान, ईमान लाना। ये थे अस्मा और अफ़आल। बाकी जो ग्रामर के हवाले से यतबद्दल में फ़ेल मजज़ूम आया था उसको हमने वहीं पर डिस्कस कर लिया। तो चलते हैं आज के ग्रामर की तरफ। आखिरी हिस्सा है हमारा, इसमें हमने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इन्ना और उसकी बहनें। सफ़ा नंबर 16 इशारा बी के साथ आने वाली ये ग्रामर है। इसमें हमारा टॉपिक है इन्ना और उसकी बहनें। और वो बहनें कौन है? अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, दो और भी हैं, लअल्ला और लैता। तो पिछले कोर्स यानी किसी फॉर्म में हमने एक जुमला सीखा था, जुमला इस्मिया। ठीक है, जुमला इस्मिया अलबैतु कबीरुन, या जुमला इस्मिया की मजीद मिसालें थी अल्लाहु गफूरुन, अलबैतु कबीरुन, अलमुस्लिमु सादिकुन, अलमुस्लिमूना सादिकूना। ये सारे जुमला इस्मिया हमने पढ़े थे। और पिछले लेसन में हमने पढ़ा है जुमला फेलिया। आज हम इस सबक में हम पढ़ रहे हैं इन्ना और उसकी बहनों वाला जुमला। इन्ना और उसकी बहनों वाला जुमला, इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, ये सारी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। अच्छा जी, जुमला उसको कहते हैं कि जिससे पूरी बात समझ में आ जाती हो। अब ये जुमले दो तरह के हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया जो इसम से शुरू होता है और जुमला फेलिया जो फेल से शुरू होता है। जुमला इस्मिया की मिसाल अल्लाहु गफूरुन हम पढ़ चुके हैं, और इसमें दो इसम होते हैं, एक मुब्तदा दूसरा खबर, दोनों रफ़ा की हालत में होते हैं, और पहला मारिफा होता है और दूसरा नकिरा आमतौर पर। अब इसी जुमला इस्मिया के शुरू में इन्ना या उसकी बहनें अगर आ जाएं तो ये बन जाता है इन्ना वाला जुमला। और ये थोड़ी सी तब्दीली करता है लफ्ज़ों के एतबार से, और वो तब्दीली ये होती है कि अल्लाहु गफूरुन, इस जुमले में अल्लाहु को हम कह रहे थे कि ये मुब्तदा है, अल्लाहु गफूरुन, अल्लाहु मुब्तदा है, गफूरुन खबर है। लेकिन जब इनके साथ इन्ना आ जाता है तो ये दो काम करेगा। एक तो ये करेगा कि इन जो जुमले के हिस्से थे, पार्ट्स थे, इनके नाम चेंज हो जाएंगे। मुब्तदा को हम नाम देंगे इन्ना का इस्म, और खबर जिसको हम सिंपल खबर कह रहे थे, अब इन्ना वाले केस में हम कहेंगे ये इन्ना की खबर है। पहला काम ये करेगा। दूसरा काम ये करेगा कि इनकी जो एराब हैं, हरकत हैं, आखिर में वो तब्दील कर देगा। अल्लाहु गफूरुन था, अल्लाहु रफ़ा की हालत में और गफूरुन रफ़ा की, दोनों रफ़ा की हालत में थे। लेकिन जब इन्ना आ जाएगा किसी जुमला इस्मिया पर तो मुब्तदा को नसब की हालत में कर देगा, लिटा देगा, इन्नल्लाह गफूरुन, ये अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। खबर गफूरुन खबर थी जब मुब्तदा और जुमला इस्मिया की खबर, उस वक़्त भी ये रफ़ा की हालत में थी। इन्ना की खबर बनने पर भी रफ़ा की हालत में है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन जो मुब्तदा था अल्लाहु, इसको इसने इन्ना ने आकर एक तो नाम बदल दिया इन्ना का इसम, और दूसरा अल्लाहु की बजाय इन्नल्लाह कर दिया। तो ये दो तब्दीलियां आई। इन्ना पहले इसम पर ज़बर दे देगा और यानी उसको नसब की हालत में कर देगा, दूसरे इसम को नहीं छेड़ेगा। तो अल्लाहु गफूरुन है, इसको जब इन्ना के साथ बोलेंगे तो ये कहेंगे इन्नल्लाह गफूरुन, इन्नल्लाह गफूरुन, इन्नल्लाह गफूरुन। और मफहूम के अंदर क्या तब्दीली आएगी कि अल्लाहु गफूरुन एक सादा स्टेटमेंट थी, अल्लाह बख्शने वाला है, लेकिन इन्ना ने आकर क्या कर दिया, स्ट्रेस पैदा कर दिया, ताकीद आ गई, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है। इन्नल्लाह गफूरुन, इन्नल्लाह गफूरुन, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है। जी सिस्टर उज़मा। सर इसमें फिर इसको हम क्योंकि ये तो इसमें कंडीशन आ गई ना, इस वजह से ये इसमें हुआ, क्योंकि ये अब ये इस्मिया जुमला तो नहीं ना रहा, इसम से तो शुरू नहीं हो रहा देखा जाए तो, क्योंकि तो जुमला इसको ही कहेंगे। अच्छा बट इसमें एक कंडीशन आ गई, ये कहेंगे हम? कंडीशन तो नहीं है इसमें, कंडीशन नहीं है, ताकीद आई है। अच्छा ताकीद कहेंगे, वो तो इन की वजह से कंडीशन आती है। ये इन्ना है,
ان نہیں ہے یہ. تو اس ٹھیک میں ہے، سر ابھی یعنی مبتدا نہیں ہوگا، مبتدا اس اس میں کو نہیں ہوگا نہیں، جملہ. انا والے جملے میں اس کو ہم مبتدا نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے انا. خبر اللہ اور انا کا ہاں، اسم ہے اور غفور انا کی خبر ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. جبکہ اللہ غفور میں ہم کہیں گے یہ مبتدا اور خبر تھے. یہ دونوں میں فرق ہے. اللہ غفور یہ مبتدا اور خبر ہیں. ان اللہ غفور اس کو ہم کہیں گے انا کا اسم انا کی خبر. تو اس کا مطلب ہے سر جب بھی تاکید آئے گی تو وہ پیش کی بجائے پھر جو اسم ہوگا وہ زبر میں آ جائے گا، اچھا یہ نصب، حالت نصب ہو جائے. ضروری اچھا، نہیں ہے تاکید ہمیشہ نصب میں لے جائے گی، یہ ضروری نہیں ہے. انا بہرحال اسم کے ساتھ جب بھی آئے گا انا، انا، لاکننا کا انا وغیرہ یہ نصب میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے. مفہوم سے تاکید آنا ضروری نہیں ہے ہمیشہ. مفہوم جو ایک مفہوم خاص پیدا ہوتا ہے تو اس خاص مفہوم کی وجہ سے ہمیشہ نصب کا آ جانا یہ ضروری نہیں ہے. لیکن یہ والے جو الفاظ ہیں انا، انا کا انا، لاکننا، یہ جب بھی کسی اسم سے پہلے آئیں گے تو اس کو ڈیفینیٹلی نصب میں لے جائیں گے. ہم کسی بھی اسم کو نصب کی حالت میں دیکھیں تو اس کے آس پاس ان اسماء کو تلاش کر لیں، یا ہم یہ دیکھ لیں، آگے ہم مزید کچھ وجوہات بھی پڑھیں گے کسی اسم کے نصب کی حالت میں آنے کی. ایک ہم پڑھ چکے ہیں جملہ فعلیہ میں کہ وہ اس پر کام کا اثر پڑ رہا ہو، مفعول بن رہا ہو، آبجیکٹ کے طور پر آ رہا ہو تو وہ بھی نصب کی حالت میں آتا ہے. تو انا کا معنی ہے بے شک، انا کا معنی ہے بے شک، اور انا زبر کے ساتھ آتا ہے اس کا معنی بھی ہے بے شک. انا اور انا دونوں کا معنی ہے بے شک. فرق کیا ہے؟ فرق ایک سادہ سا یہ ہے کہ اگر جملے کے سٹارٹ میں آ رہا ہو تو پھر انا لکھا جاتا ہے زیر کے ساتھ، اور اگر کہیں جملے کے درمیان میں آ رہا ہو تو پھر انا لکھا جاتا ہے. جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور کہیں پر آیا ہے وَعْلَمْ، علم ابھی ہم نے پڑھا تھا پچھلی آیت میں، علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اگر انا سے شروع کر رہے ہیں تو شروع ہی اس سے ہو رہا ہے تو پھر انا آئے گا، اور اگر اس سے پہلے ایک یا دو الفاظ آ رہے ہیں تو پھر وہ انا کی بجائے انا ہو جائے گا. معنی دونوں کا بے شک اور تاکید والا معنی ہوگا، اور انا کے ساتھ جو ہے وہ پلس ایک معنی کہ والا بھی شامل ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے ترجمہ پڑھا تھا اذان میں، آپ کو یاد ہوگا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو انا کے اندر بے شک والا معنی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو لیا جاتا ہے، لیکن ترجمہ کرتے وقت عام طور پر ہمیں انا کے ترجمے میں بے شک الگ سے لکھا ہوا نظر نہیں آتا، تو اس پہ یہ کنفیوژن نہ ہو کہ انا کے معنی میں بے شک شامل نہیں ہے. وہ انڈرسٹوڈ ہے، لیکن اس کا زیادہ جو اہمیت ہے وہاں کہ والے معنی کی ہوتی ہے، اس لیے بے شک کو بعض جگہوں پر لکھا نہیں جاتا. جی سسٹر سدرا. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر میں یہ پوچھ رہی تھی کہ انا اور انا جیسے بھی آپ نے ڈفرینس بتایا ہے، تو سر یہ ورڈ ڈفرینٹ نہیں ہے، یہ دونوں کا سیم، ہم کہیں گے یہ دونوں سیم ہی ورڈز ہیں اور ان کے دونوں کے مطلب بھی سیم ہے بے شک؟ کیونکہ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ انا ایک الگ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور ان ایک الگ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ. ان الگ ہے، ان کے ہے، یہ انا کی بات کر رہا ہوں میں. تو سر پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ انا کا مطلب بھی کہ ہوتا ہے. دیکھیں میں یہ بتا رہا ہوں کہ انا اور انا دونوں کے معنی ہے بے شک. انا اور انا دونوں کا ترجمہ ہے بے شک، پلس انا کے اندر ایک معنی اور ایڈ ہو گیا ہے کہ کا. تو مطلب انا کا مطلب بھی کہ ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ، اور ان کا مطلب بھی کہ ہوتا ہے. جی جب ان ہوتا ہے وہ صرف کہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے بعد والے کسی اسم میں کوئی چینجز نہیں لاتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ اس طرح کی کوئی تبدیلی نہیں کرتا ہے. اس کے بعد کوئی اسم اگر آئے تو کوئی چینج نہیں آتا. انا کے بعد جب کوئی اسم آتا ہے تو اس میں تبدیلی آتی ہے، اگر وہ رفع کی حالت تھی تو وہ ختم ہو کے نصب میں چلا جاتا ہے. یہ فرق ہے. سوری اشہد انا کے بعد دیکھیں نا محمدن آیا ہے، محمدن نہیں ہے، تو انا نے چینج کیا ہے نا محمدن کو، محمدن کی بجائے محمدن آیا ہے. تو انا اب پھر یہ ہے کہ دونوں کے اندر ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ انا اور انا کے اندر ڈفرنس کیا ہے. تو ڈفرنس
बेशक के अंदर तो दोनों सेम है, बेशक वाला तर्जुमा तो इन्ना का भी कर रहे हैं, अन्ना का भी कर रहे हैं। डिफरेंस किस बात में है? डिफरेंस इस बात में है कि के का तर्जुमा हम, अन्ना का तर्जुमा तो हम के करते हैं, लेकिन इन्ना का तर्जुमे में हम के नहीं लाते। तो इसलिए अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हम कहीं पर भी तर्जुमा देखें तो हमें मिलता है आम तौर पर, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बेशक हमें मिलता नहीं है, या अगर कहीं मिले तो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इन्ना और अन्ना बेशक में तो दोनों सेम है, ये अंडरस्टूड चीज है कि अन्ना जब आएगा तो बेशक तो है ही है, लेकिन खास माना यहाँ पर जो लिया जा रहा है वो के का माना है जब दरमियान में आता है। तो अलम तालम अन्नल्लाह, क्या आप नहीं जानते कि अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह जो है वो हर चीज पर कादिर है। तो के वाला माना जो है अन्ना का खास है, इसलिए उसको बतौर खास जिक्र कर दिया जाता है। बेशक वाला अंडरस्टूड होने की वजह से बाजू का छोड़ दिया जाता है, लिखा नहीं जाता। ठीक है जी, जाहिद साहब आपका क्वेश्चन। ये मेरी इसी की कंटिन्यूएशन है। मेरे ख्याल में अगर अरबदान से बात करेंगे तो उसको तो समझ आया ना कि इन्ना और अन्ना दोनों में ताकीद है, बेशक है। लेकिन मैं देख रहा था कि कुरान पाक जो मेरे पास है उसमें जितनी भी ट्रांसलेशन हमारी हुई है ना, उन्होंने के ही लिखा हुआ है, बेशक लिखा ही नहीं है। अब आप कह रहे हैं ना अंडरस्टूड, वो ऑब्वियसली जो लोग ग्रामर समझते हैं, जिन्होंने इसको लर्न किया हुआ है, उनके लिए तो अंडरस्टूड है, लेकिन मेरे जैसे आम बंदे के लिए अंडरस्टूड नहीं है। आज मुझे पता चला है कि अच्छा ये जो अन्ना है इसका मतलब भी होता है बेशक, और के इसके साथ आ जाता है। तो मेरे ख्याल में तो ये कंफ्यूजिंग है जो हमारे जितने भी लोगों ने ट्रांसलेशन की है मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। अभी भी देखिए जब हम कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो अगर वो भी कह दिया कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो उसमें वैसे कोई बुराई तो नहीं है देखा जाए तो। असल में वो उर्दू के अंदर तर्जुमा करते वक्त वो उर्दू एक ने मसला किया है ना, चल पड़ा है ना, मैं गवाही देता हूँ कि, और फिर बेशक को शायद उन्होंने चले आज क्लियर हो गया जी। मुझसे पहले तक तो मैं यही समझता रहा के है। अच्छा सर अगर देखा जाए तो अगर बेशक के साथ किया जाए तो उसमें तो कोई शक नहीं है, के में फिर भी लोग मसला निकाल सकते हैं देखा जाए। लेकिन ये कि वो एक ट्रांसलेशन बन गई है, हमने उसी को फॉलो किया, तो अब उसको हम नहीं चलते आ रहे हैं, तो इस वजह से हम चल रहे हैं। अदरवाइज बाज़ जगहों पर कुछ जगहों पर शायद हमें कहीं ना कहीं मिल जाता है, खासतौर पे इस तरह की जो क्लासेस की ट्रांसलेशंस हैं उसमें आ जाता है कि अन्ना के साथ ब्रैकेट में बेशक लिख दिया जाता है। तो बहरहाल ये जो है वो कॉन्सेप्ट आज आप लोगों के जहन में आ गया कि इन्ना और अन्ना बेसिकली लफ्ज एक ही है, इस्तेमाल का फर्क है। शुरू में आए तो इन्ना होता है, दरमियान में कहीं आ जाए तो अन्ना लिख दिया जाता है। और एक खसूसियत ये है कि अन्ना के माना में जब हम चूंकि दरमियान में आया है तो इसको पीछे वाले के साथ जोड़ना है, तो उस जोड़ने के लिए के का तर्जुमा इसका अलग से खास किया जाता है, और उसी के को सामने रखते हुए अक्सर मौके पर बेशक वाले को छोड़ दिया जाता है, यही समझते हुए कि जो बंदा तर्जुमा पढ़ रहा है या जो है वो इस डेप्थ में जा रहा है तो उसको अंडरस्टूड है कि अन्ना के माने में बेशक वाला माना शामिल है। ठीक है जी, जैसे अब कद कामत इस्सलाह का तर्जुमा हम करते हैं तो कद कामत इस्सलाह का उमूमी तर्जुमा कहते हैं कि जी नमाज खड़ी हो चुकी है। वहाँ पर यकीनन तहकीक का तर्जुमा कई जगहों पर हमें नजर नहीं आता, और कई जगहों पर इस तरह जहाँ पर ताकीद की बिलाशुबा भी सर बिलाशुबा भी वर्ड यूज कर लेते सम टाइम जी। बेशक बिलाशुबा एक दोनों अल्टरनेटिवली यूज होते हैं। सरप्राइजिंगली जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें भी दैट लिखा हुआ है जी, वैसे बड़ी मेहनत की बात है। अच्छा जी, तो मजीद अब ये मुहम्मदुन रसूलुन है, तो इसके साथ अगर इन्ना जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ये कोशिश करें। मुहम्मदुन ये दन हो जाएगा डबल, क्योंकि तनवीन है तो डबल नसब आ जाएगा। इन्ना मुहम्मदन रसूलुन, इन्ना मुहम्मदन रसूलुन, तो तर्जुमे में क्या तब्दीली आ जाएगी? बेशक सर मेरा सवाल है जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सवाल ये है कि मोहम्मदन के ऊपर तो ये नसब की हालत में आ गया इन्ना के साथ, लेकिन जो है अब देखिए ये खैर वो इसम है और ये इसम सिफ्त है, मतलब रसूल उनकी सिफ्त हो गई, तो ये नसब की हालत में नहीं आएगा, ये उसी तरह रफा की हालत में रहेगा, इसकी क्या वजह है? नहीं, रसूल उनकी सिफत तो नहीं है यहाँ पर तो रसूल की खबर है ना। मुहम्मदुन रसूलुन को देखें, मुहम्मदुन रसूलुन जुमला इसमी है, मुहम्मदुन मुब्तदा रसूलुन खबर।
اب اسی جملہ اسمیہ سے پہلے انا لگا دیا ہے تو وہ جو خبر ہے وہ باقی رہے گی رسول نہیں، صرف اسم پر تبدیلی آ جائے گی. اچھا ٹھیک ہے، خبر کی حالت نہیں تبدیل ہوگی کسی بھی صورت میں. انا والے جملوں میں خبر چینج نہیں ہوگی، وہ پہلے بھی رفع تھی اب بھی رفع ہی رہے گی. ٹھیک، جزاک اللہ. اچھا جی، ہودن نبیٌ، تو اس کو انا کے ساتھ بولیں گے تو کیا کہیں گے؟ انہ دن نبی. انہ ہودن نبیٌ. ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک ہود علیہ السلام نبی ہیں. زیدن صغیرن، زیدن زیدن صغیرٌ. زیدن صغیرن، ان زیدن صغیرن، بے شک زید چھوٹا ہے. چھوٹا ہے. سعدن کبیرن، ان سعدن سعدن کبیرٌ. کبیرن، ان بے شک سعدن سعد بڑا کبیرن، ہے. بے شک سعد بڑا ہے. ان سعدن کبیرن، بے شک سعد بڑا ہے. الحمدللہ. اچھا جی، البیت کبیرن تھا تو انا کے ساتھ یہ ہو جائے گا ان البیت کبیرن. ان البیت کبیرن. یہ اشارے آپ کر رہے ہیں، میرے اشارے نظر آ رہے ہوں گے جی آپ جی کو. جی جی آ رہے ہیں. ان اشاروں کو ذہن میں رکھیے، یہ نہ ہو کہیں بعد میں اشاروں کے ساتھ سوال کریں تو آپ کہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ایسا ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی. اچھا جی، اچھا واحد جمع میں بھی یہی فرق آئے گا. المسلم صادقن ہے تو اس کو جب انا کے ساتھ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ان المسلم المسلم صادقن. ان المسلم صادقن، ان المسلم صادقن. المؤمن صالح ہے تو انا کے ساتھ ہو جائے گا المؤمن ان صالح. المؤمن صالح، ان المؤمن صالح. المنافق ان فاسق، المنافق ان المنافق فاسق. ان المنافق فاسق، ان المنافق فاسق. اور مؤنث المسلمۃ صادقۃ، انا کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان المسلمات صادقاتن. ان المسلمۃ صادقۃ، ان المسلمۃ صادقۃ. المؤمنۃ صالحۃ، ان المؤمنة صالحۃ، ان المؤمنۃ صالحۃ. المنافقۃ فاسقۃ، ان المنافقة ان المنافقۃ فاسقۃ، ان المنافقۃ فاسقۃ. تو مسلم اور مسلمون کی جو ہے وہ حالت ہم دیکھ لیتے ہیں جی. مسلم رفع کی حالت ہے المسلم، نصب کی حالت ہے المسلمہ. رفع کی حالت سنگولر میں المسلم اور نصب کی حالت المسلمہ زبر کے ساتھ. جب ہم جمع میں جائیں گے تو جمع میں ہم کہیں گے المسلمون، رفع کی حالت ہے واو نون کے ساتھ، اور المسلمین یا کے ساتھ نصب کی حالت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ المسلمون رفع کی حالت، المسلمین نصب کی حالت ہے. المسلمون رفع کی حالت، المسلمین نصب کی حالت. اور یہ ذہن میں رکھیں مسلمن ہو یا مسلمن، دونوں کی جمع مسلمین بنتی ہے. علامت کو ذہن میں رکھ کر ٹی پی آئی کے ساتھ ہم مشق کریں گے، وہ جب جر والی صورت آئے گی تو تب کریں گے. یہاں پر کرتے ہیں المسلمون صادقون، انا کے ساتھ لگانا ہے. تو انا کے ساتھ اب کیسے بنے گا جملہ؟ ایک پہ آتے ہیں. المسلمین صادقون. ان المسلمین صادقون. ہاں جی، ان المسلمین صادقون. صادقون. صادقون خبر ہے تو وہ صادقون ہی رہے گی. المسلمون جو تھا وہ انا کی وجہ سے المسلمین ہو جائے گا. ان المسلمین صادقون، ان المسلمین صادقون. المؤمنون صالحون، کیا بنائیں گے؟ ان المؤمنین صالحون. المؤمنین صالحون، ان المؤمنین صالحون. المنافقون فاسقون، ان المنافقین منافقین فاسقون. ان المنافقین فاسقون، ان المنافقین فاسقون. تو یہ آج کا ہمارا جو تھا بیسک کانسیپٹ تھا. اب انا کے ساتھ کچھ اور ایسے الفاظ ہیں جن کو انا کی بہنیں کہا جاتا ہے.
ان کو بھی انا کی طرح کام کرتے ہیں، ان کو انا کی بہنیں کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے انا، یہاں پر بھی کہ کا ترجمہ دیا گیا، وہی بات ہے پھر سے کہ انڈرسٹوڈ ہے انا۔ خیر اگر ترجمے میں نہیں بھی آتا، آپ کے پاس اگر کہیں آیات کا ترجمہ آتا ہے تو آیات کا ترجمہ آپ کی کتاب کے مطابق ہوگا، اس میں اگر آپ کی کتاب میں انا کے ترجمے میں بے شک نہیں ہے تو نہیں دیا جائے گا۔ لیکن آپ لوگوں کے ذہن میں یہ کلیئر رہنا چاہیے کہ انا کا ترجمہ کہیں پر آپ کو بے شک لکھا ہوا نظر آئے تو آپ لوگ حیران نہ ہو جائیں کہ یہ کیا وجہ ہے۔ انا کے اندر بہرحال بے شک والا معنی انڈرسٹوڈ ہے۔ کا انا جیسا کہ، لائک کے معنی میں ہے مثال دینے کے لیے، اور لاکنہ اردو میں جس طرح لیکن کیا جاتا ہے اسی طرح لاکنہ ہے۔ اور دو میں نے اور بتائے تھے، لعل شاید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لعلکم تعقلون، شاید سر پلیز اگر سر لکھ دیں تو ذرا تاکہ ہم غلطی نہ کریں پلیز۔ لعل اور ایک سیکنڈ، اب آج میرے پاس وہ نہیں ہے ٹیبل، لعلکم تعقلون یہ پھر ٹیڑھا میڑھا لکھا جائے گا۔ یہ جو سر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے لعل، اور یہ آتا ہے امید کے لیے، شاید ایسا ہو جائے، لعلکم تعقلون شاید کہ تم عقل اختیار کرو، لعلکم تہتدون شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور ایک آتا ہے لیتا، لیتا یہاں پر زبر اور یا لیتا کہتے ہیں کاش، لیتا کاش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یا لیتنی کنت ترابا، ہے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ یہ لیتا بھی اس کی بہنوں میں سے ہے؟ جی، یہ لعل اور لیتا یہ دونوں بھی اس کی انا کی بہنوں میں سے ہیں، 6 بہنیں ہیں یہ، انا اور اس کی 5 بہنیں اور ہیں، انا کا انا، لاکنہ، لعل اور لیتا۔ لعل اور لیتا کو آپ کی بک میں اور یہاں پر لکھا نہیں گیا، اس کی وجہ کیا ہے کہ لعل اور لیتا کا استعمال کم ہوا ہے، لیکن آپ کے کیا کہتے ہیں اس میں وہ رکھ لیں کہ یہ ہونا چاہیے، کہیں پر آ جائے اگر تو آپ پریشان نہ ہو جائیں گے یہ کیا ہوا، ہم نے تو 4 پڑھے تھے، یہ تو 2 اور بھی کر رہے ہیں، تو یہ بھی اسی میں شامل۔ تو لعل جو ہے وہ کسی پاسبل چیز کی چاہت کے وقت کہا جاتا ہے، لعلکم تہتدون شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو کوئی بھی ہے انسان جو زندہ ہے اس کو کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے اس کی ہدایت اس کو مل جانا ممکن ہے۔ لیکن لیتا ناممکن چیز کے لیے اس پر حسرت کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ تو کیا کوئی انسان مٹی ہو سکتا ہے؟ خاص طور پہ قیامت والے دن کے یہ نریشن ہے کہ جب آپ دیکھیں گے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جب ہر آدمی دیکھ لے گا اپنے کیے گئے عمل جو اس نے آگے بھیجے تھے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کافر اس وقت اپنا عذاب دیکھ کر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، لیکن اس وقت وہ مٹی نہیں ہو سکے گا۔ تو لیتا جو ہے وہ اس کی بہنیں کیوں ہیں سر، بھائی کیوں نہیں ہیں؟ سر اب ہر جگہ پہ بھائی آپ کو بہنیں ہی نظر آئیں گی یہاں پر۔ عربوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں، ایک ناراضگی ہوتی تھی لیڈیز کی طرف سے کہ مردوں کا معاشرہ ہے، یہاں پر ان کو فوقیت دی ہے۔ یہ انا کی بہنیں ہیں، آگے ہم ایک اور پڑھیں گے وہ بھی بہنیں ہوں گی، بھائی کوئی نہیں ہے یہاں پہ۔ سر وہ اس لیے نہیں کہ فوقیت دیتے ہیں، پرویز بھائی تلاش کریں گے میرے خیال میں بھائی کو۔ نہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ظاہر ہے تھوڑی سی مشکلات، ظاہر ہے رولز آ رہے ہیں، بہنیں ہی ہمیشہ رولز کو فالو کرتی ہیں، بھائی تو 2 نمبری بہنیں مشکلات پیدا کرتی ہے، یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے۔ یہ بھی میں کہہ رہی نا، مشکلات بھی پیدا کرتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ رولز کو بھی فالو کرنے والی ہوتی ہے نا، تو ان کو لگا کہ یہاں پہ تو اگر یہ ورڈ آئیں گے تو پھر یہی ہونا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ دیکھیں نا گھر میں مائیں بہنیں بھی ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں جوتا گھر سے باہر اتار کے آنا، مٹی والے جوتے نہیں لے کے آنے، لیکن بھائی کہاں سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں صفائی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صحیح، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو رولز جہاں پر لیکن ہیں سر وہاں اوور پر آل تو زیادہ مذکر پہ وہ کیا ہوا ہے قرآن پاک کے اندر، تو زیادہ اس میں ہی ہے، مؤنث پہ تو کم ہی ہے۔ جی زیادہ تو وہ مذکر ہی کے لیے استعمال کیا گیا۔ بہرحال اس کو گرامیرینز نے اسی طریقے سے کہا ہے، عربی میں بھی ان کو کہا جاتا ہے انا و اخواتھا، انا اور اس کی بہنیں۔ آگے ہم ایک اور اگلا پڑھیں گے، کانا و اخواتھا، وہ افعال ہیں،
وہ بھی اس کے ساتھ بھی کانا اور اس کی بہنیں ہی آتی ہیں. تو یہ گرامر کی بکس میں اسی طرح چلتا آ رہا ہے, یہی ٹرم یوز ہو رہی ہے. تو اس کی کوئی خاص وجہ آئی تھنک میرا خیال ہے نہیں ہے. یا ایک وجہ ویسے نکالی جا سکتی ہے کہ ان سب کو یہ انا ہو کا انا ہو لاکنہ لعل یہ سب کیا ہیں؟ لفظ ہیں. سب کیا ہیں؟ الفاظ. اور الفاظ کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے کلمہ, اور کلمہ مؤنث ہے, اس لیے یہ 6 کلمات کو انا کی بہنیں قرار دیا گیا ہے. کلمہ کو مؤنث لیا گیا ہے. کلمہ کی جمع کیا آتی ہے؟ کلمات. تو مؤنث والی جمع ہے, تو اس لیے ان کو بہنیں قرار دیا گیا ہے. بہرحال یہ صرف ایک ٹرم کے طور پر یوز کیا گیا ہے, اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی باریکی میں جا کر اس کو لیا گیا ہوگا. اچھا جی, تو انا کے کا معنی تھا بے شک, انا کا معنی کہ, کا انا کا معنی جیسا کہ, اور لاکنہ کا معنی لیکن. تو انا کے ساتھ ایک مثال دیکھ لیں, ان البیت کبیرن. ان البیت کبیرن کہ گھر بڑا ہے. کأن البیت کبیرن جیسا کہ گھر بڑا ہے. کأن البیت کبیرن پیچھے سے ایک سمجھ لیں کہ بات ہو رہی ہے, تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسا گویا کہ گھر بہت بڑی چیز تھی. کأن البیت کبیرن جیسا کہ گھر بڑا ہے. اور لاکن البیت کبیرن ہم تو سوچے تھے چھوٹا سا ہوگا, لاکن البیت کبیرن لیکن گھر بڑا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ان البیت کبیرن, کأن البیت کبیرن, لاکن البیت کبیرن. تو لکھتے وقت ہم ہاتھ کی شکل بنا نہیں سکتے. اگر ہمیں کہیں پر کوئز آ جائے لکھنے والا, ویسے آپ لوگوں کے تو آج کل مزے ہیں, آن لائن کوئز آتا ہے, اگر کبھی بنانے والا کوئز آیا اور آپ کو کہا گیا کہ اس کے نیچے نصب اور رفع کی علامتیں لگائیں, تو یہ علامتیں ہم یوز کریں گے کہ نصب کی علامت جو ہے وہ یوں لمبی لائن ایک آدھا تیر آ جائے گا, اور رفع کی علامت کھڑا تیر آ جائے گا. ان اللہ غفور, ان اللہ غفور. تو اس کے ساتھ لیسن تو ہو گیا ہے کمپلیٹ. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال, کوئی بات, کوئی کنفیوژن ہے تو کامنٹ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. میں سر لیٹ کلاس جوائن کی ہے تو ذرا پہلا حصہ میں نہیں سن سکا, تو رزلٹ وغیرہ کا پچھلے کا سرٹیفکیٹ وغیرہ کے بارے میں کچھ اپڈیٹ دیں. رزلٹس تو اناؤنس کر نہیں دیا تھا آپ لوگوں کا؟ نہیں, لیکن وہ سرٹیفکیٹ تو ڈسپیچ نہیں کیا, ہمیں تو نہیں ملا. وہ آپ لوگوں کی جب QC5 کی بکس پہنچیں گی نا انشاءاللہ نیکسٹ کلاس تک آپ کو مل جائیں گی, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی مل جائیں گی انشاءاللہ. سر اب جیسے میں تو آؤٹ آف کنٹری ہوں, تو ظاہر ہے میں ابھی سرٹیفکیٹ تو نہیں لوں گی, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے خالی سرٹیفکیٹ منگوائے تو وہ خراب ہو جاتا ہے. تو obviously پھر جب میں نے کوئی, تو اس لیے میں تو وہ ابھی ان کو کہوں گی کہ مجھے ڈسپیچ obviously نہیں کریں. لیکن جیسے پہلے ہمیں آن لائن آ جاتا تھا, وہ بھی نہیں آیا. وہ تو بھیج دیں گے, اگر وہ بھیج دیں گے. ہاں وہ آ جائے تو ذرا تھوڑی سی ویسے ہی تسلی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے آ جائے گا. سر السلام علیکم. سر میرا بھی سرٹیفکیٹ کا نہیں مجھے ملا, آپ نے کہا تھا آپ چیک کریں گے, آن لائن بھیج دیجیے جیسے بھی ہو آسانی. جی ٹھیک ہے, میں کل انشاءاللہ آفس ٹائم پہ آ کے انشاءاللہ چیک کر کے تو بھجوا دیں گے انشاءاللہ. اجاز صاحب. سر بکس کب تک پرنٹ ہو رہی ہیں؟ سر پریس والوں کے حوالے کی ہوئی ہے, ان کو فائنل اوکے کر کے ان کو آدھے پیسے بھی دے دیے گئے ہیں کہ جی آپ پرنٹنگ شروع کریں. ابھی کل ان سے اپڈیٹ لیں گے کہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں. انہوں نے جب دی تھی تو اس وقت تو ان کا وعدہ یہی تھا کہ جو کمنگ ویک ہے اس کے 1 یا 2 دن میں ہمیں وہ دے دیں گے, منڈے ٹیوزڈے یا وینسڈے تک. تو کل اب ان سے اپڈیٹ ملے گی کہ وہ کب تک ہمیں دے رہے ہیں. کوشش تو ہماری یہی ہے کہ اگلی کلاس آپ لوگ بغیر کتاب کے نہ پڑھیں, اگلی کلاس سے پہلے آپ لوگوں تک کتابیں پہنچ جائیں. ایسا پاسبل ہے کہ اس کی سافٹ کاپی مل جائے جو نیا ایڈیشن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کل ان سے اپڈیٹ لے کر اگر انہوں نے کہا کہ زیادہ ٹائم ہے تو پھر سافٹ کاپیز بک کی شیئر کر لیں گے آپ کے ساتھ فی الحال, تاکہ آپ لوگوں کا. جی سر ایسا پاسبل ہے کہ جتنے بھی نئے ایڈیشن آئے ہیں QC1 سے لے کے ان کی جو بالکل نیو ایڈیشن ہے ان کی ڈیٹس اگر ہمیں مل جائے, تاکہ جیسے کچھ میں نے تو نیو ایڈیشن والی بکس منگوائی تھی, کچھ کے اگین پھر اور ایڈیشن آ گئے, تو ایٹ لیسٹ آپ کو پتا چل جائے کہ کون سا آپ کے پاس پرانا ایڈیشن ہے اور آپ نے نیا منگوانا ہے.
क्योंकि वो ये होता है कि मैंने सुना है QC2 की भी कोई शायद, क्योंकि जो अब मैं देख रही थी वो जो लोगों ने उसका जो फ्रंट शेयर किया है वो जरा डार्क ग्रीन कलर का है, उससे पहले जो था जो हमने पढ़ा था वो ब्लू कलर था, फिर बाद में लाइट ग्रीन कलर आया, तो सर वो फिर पता नहीं चलता। तो अगर ये पॉसिबल हो यानी कि कुछ अरसे बाद तो ये कर दिया जाए तो पता चल जाए कि भाई जो न्यू एडिशन है वो इन डेट्स के हैं, तो अगर कोई मंगवाना चाहे तो वो अकॉर्डिंगली देख ले। ठीक, और कल देखे PDF भी कोशिश करेंगे कि उसको कहीं ड्रॉप बॉक्स वगैरह पे रख के लिंक शेयर कर दें, जिसको चाहिए हो वहाँ से। अच्छा सर, एक और रिक्वेस्ट थी सर। जी सर रिक्वेस्ट ये थी कि जो लेक्चर की PDF होती है, लेक्चर की PDF और होमवर्क का जो लिंक है वो अगर जल्द शेयर कर दिया जाए व्हाट्सएप ग्रुप, क्योंकि ताज़ा सबक पढ़ा होमवर्क अच्छा हो जाता है, लेक्चर भी साथ ही मिल जाए तो आसानी हो जाती है। फिर ये अगर हफ्ते के आखिर पे बात चली जाए तो बंदा भूल जाता है क्या पढ़ा था। तो जी नहीं, वो इंशाल्लाह हमारी जो कोशिश है वो यही है कि होमवर्क तो आपको नेक्स्ट 24 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाए, आपको कोशिश यही होगी इंशाल्लाह। जी, और सर अगर लेक्चर की PDF आप शेयर कर दीजिए। जी वो कल सुबह फर्स्ट टाइम में आपको मिल जाएगी, और होमवर्क भी इंशाल्लाह कल इस वक्त से पहले मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। जी फवाद भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाह। आपका हाथ खड़ा होता है तो मैं डर जाता हूँ। ओह सर, डरना करे सर, खैर मासूम से लोग हैं, छोटे से। इम्तिहान है इसलिए आप डरते हैं या वैसे ही? हर सेहतमंद है। आपने इनको देखा है फवाद साहब को? देखा, वैसे तस्वीर में देखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बस तो तुम फिल इल्म वल जिस्म है। तो अच्छा जी सर, ये जो एडिशन, नया एडिशन आता है इसमें बहुत माइनर सी चेंजेस होती है। तो ये बता सकते हैं कि कितनी जो एडिशन है इसमें क्या चेंजेस हैं? आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन है, समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ कि ये जो चेंजेस आए अभी, जो आपने QC2 का नया एडिशन अभी है, इसमें किस टाइप की चेंजेस हैं, या जो नया एडिशन आता है उसमें किस टाइप की चेंजेस होती हैं? कोई मतलब कंटेंट ही आगे पीछे होते होंगे या कुछ नई चीज भी या ऐड होती है? 5 का? 2 का भी, 5 का भी, 4 का भी, जिसका भी 2 के अंदर ये था ना, टाइपिंग मिस्टेक्स कुछ इस तरह की थी कि मसलन यफ़अलु के आखिर में यफ़अलुन लिखा हुआ है, पेश डबल पेशें लगी हुई हैं, फेल के आखिर में डबल पेशें लगी, कुछ इस तरह की गलतियां। और कुछ गलतियां ऐसी कि कुछ जुमलों की उर्दू के अल्फाज मुश्किल थे, या इमला में गलती थी, कुछ इस तरह की गलतियां सीधी की जाती हैं। बेसिक मेन जो कंटेंट है उसको नहीं छेड़ा जाता है आमतौर पे, अनलेस के QC1 की अभी जो नई प्रिंट आ रही है, QC1 पे अभी हम कुछ काम कर रहे हैं, वो उसमें है कुछ चीजें जो है वो काफी सारी चेंजेस आ रही हैं, लेकिन उसमें भी बेसिक तो वही रहेगा। कुछ जो तशरीह वाले हिस्से हैं उसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस आ रही हैं, लेकिन बेसिक बहरहाल फिर भी वही है। तो मतलब जो तर्जुमा और वो है शरह के अंदर, अगर मिसाल के तौर पे कोई एक हदीस बहुत ज्यादा लंबी लिखी हुई है तो उसका मुख्तसर हिस्सा जितना हमें चाहिए उतने हिस्से को सिर्फ रख लिया जाता है, या कहीं पर अरबी नहीं थी तो अरबी भी डाल दी जाती है, या हदीस का हवाला नहीं था तो हवाला डाल दिया। इस तरह की चेंजेस ज्यादातर जब नए एडिशन आते हैं तो उनमें होती हैं। जी सिस्टर समरीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने अभी रमजान से पहले वो बुक्स ली थी, तो वो भी चेंज हो गया या वो वही वाली होगी सेम? QC5? जी सर, QC5 की। QC5 की ना अभी जो प्रिंटिंग हो रही है, मैंने शायद पहले भी बात की है कि QC5 के जो चेंजेस हैं वो कुछ चेंजेस नहीं है, बेसिकली वो टाइपिंग मिस्टेक्स थी, कुछ जगहों पर कुछ हुरूफ नहीं थे। मसलन कहीं पर वो टेबल्स लिखे हुए हैं तो उनमें मादा नहीं लिखा हुआ, या रेफरेंस टेबल की जो वो है वो नहीं लिखा हुआ, तो वो वाली चीजें गलतियां जो थी वो वाली सही करवाई हैं। इसमें कोई और ऐसी चेंज नहीं की गई है। सही है सर, ठीक है, कोई और ऐसा कोई चेंजेस नहीं है कि जिसमें कोई बिल्कुल कंटेंट चेंज हो जाए। तो सिर्फ ऐसा है कुछ टेबल्स में मिस्टेक्स थी, वो प्रिंटिंग से पहले उनसे कुछ टेक्निकली मिस्टेक्स हुई, वो सही करवाई गई। ओके जी,
इजाजत दीजिए, इस्लामाबाद में तो हवाएं चलना शुरू हो गई हैं तेज तरीन। जी मौसम सर काफी खराब हो रहा है, मैंने कहा आपने ट्रैवल भी करना है जी तो मैंने फिनिश कर लें ट्रैवल तो भी बेहतर करना है। है, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं खैरियत से पहुंच जाऊं, बल्कि रास्ते में मैंने अपने वालिद साहब को भी लेना है, तो बस दुआ करें कि खैरियत से हम लोग निकल जाएं। चलें अल्लाह खैर करेगा सर, काफी तेज हवा है। जी सर, यहाँ तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे तो ऐसी जबरदस्त बारिश हुई है अभी के। बस सर अभी उधर ही थोड़ा कोशिश करें, अगर रोक सकते हैं तो उधर ही रोक के रखें। सर ये आप पहले बताते, अब तो निकल गई यहाँ से। अच्छा अल्लाह करम करे। चलें जी, अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको आफियत के साथ रखे, सेहत ईमान की सलामती के साथ। दुआओं में याद रखा करें सबको, और खास तौर पर बीमारों को। तारिक साहब बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। हमारे साथ सिस्टर राशिदा खटक थी, उनके हस्बैंड थे, पता नहीं आज सिस्टर राशिदा हैं या नहीं, और एजाज भाई हैं, और हमारे अल्फला के कुछ टीम मेंबर्स बीमार हैं, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला अल्लाह उनको ताला सेहत सबको कामिला सेहत आजिला आफियत नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको कुरान की निस्बत से जोड़े रखे, और कुरान पढ़ने समझने और अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।